اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ تحریم آیت نمبر 8 سے آج ہم نے پڑھنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وضاحت کی جہنم کی سزا کی، اور اللہ نے ان اعمال کو بھی بیان کیا جو سزا کا باعث بنیں گے۔ اب اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبو، تم توبہ کرو، الی اللہ، اللہ کی طرف، توبتن، توبہ، نصوحن، خالص، نون صاد حا، نصحا، نصیحت کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں نا، اسی سے ہے۔ تو نصحا کا مطلب ہوتا ہے وہ کام جو بالکل درستگی کے ساتھ کیا جائے۔ تو نصیحت اسی لیے نصیحت کہلاتی ہے کہ وہ ایسی ایڈوائز ہوتی ہے، وہ ایک ایسی بات ہوتی ہے جو ہم کسی کے لیے دلی طور پر چاہ رہے ہوتے ہیں۔ ورنہ ہم اپنی بہت ساری باتیں بچوں کو کہتے ہیں کہ جوتے پہن لو، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، بیٹھ کر پانی پیو، یہ سب نصیحتیں نہیں ہیں، یہ عام باتیں۔ نصیحت وہ بات ہوتی ہے جو ہم پوری توجہ، پورے خلوص سے اور بہت دل سے اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ اس کو اب سنبھال لو، اس کو مان لو۔ تو نصحہ سے ہی نصیحت۔ تو نصوح ہے وہ بات جو بہت زیادہ خالص ہو۔ تو اسی یہ ٹرم ہے باقاعدہ توبۃ النصوح، خالص توبہ، وہ توبہ جو دل سے کی جائے، کیونکہ نصیحت وہ بات ہے نا جو دل سے کی جائے۔ تو توبہ نصوح وہ توبہ ہے جو دل سے کی جائے، جس میں قلب شامل ہو۔ لہٰذا اصل میں تو توبہ فعل ہی دل کا ہے، زبان تو صرف اظہار کا ذریعہ بنتی ہے۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ ہے مجھے اپنے کسی فعل پر ندامت محسوس ہو، دل کے اندر میں شرمندگی محسوس کروں، اور پھر اس پر میں اپنے رب سے استغفار کروں زبان سے۔ تو یہ ہے توبۃ النصوح۔ اور ایک یہ ہے کہ ایک عدد بنایا ہوا ہے، روز 1000 دفعہ پڑھتے ہیں استغفار، فرض کریں روز پڑھتے استغفر اللہ استغفر اللہ، 1000 دفعہ تسبیح پوری کرتے، اور جو کام ہے وہ کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں، کوئی چینج نہیں، کوئی شرمندگی بھی نہیں۔ تو اگر کوئی کہتا بھی ہے تو کہتے ہیں جی انجی چل رہا ہے، وقت بدل گیا، ہوں انج دے ہی لوگ نے، اور تسبیح 1000 دفعہ کی پوری کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی توبہ نہیں ہے، یہ کوئی توبہ نہیں۔ لہٰذا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کوفہ کی مسجد میں بیٹھا تھا اور تیز تیز وہ توبہ کر رہا تھا، استغفار کی تسبیح پڑھ رہا تھا نا، تو کاؤنٹ اپنی پوری کر رہا ہوگا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ تم جھوٹی توبہ کر رہے، کہ صرف ایک گنتی پوری کرنا مقصود نہیں ہے۔ ہاں، ایک انسان ویسے اپنے گناہوں پر شرمسار ہو کر بھی توبہ کرتا ہے، اور ایک اس سے جو اپنی روٹین رکھی ہے اس سے بھی پورا کرتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے، تو انس کہتے ہیں کہ ہم شمار کرتے کہ آپ وہاں سے اٹھنے سے پہلے 100 مرتبہ پڑھتے۔ کیا پڑھتے تھے؟ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ یہ استغفار آپ کسی بھی محفل میں بیٹھتے تو 100 مرتبہ پڑھتے۔ اب یہ آپ نے اپنا معمول بنا لیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا یہ۔ تو کوئی فرض کریں اس معمول کو اپناتا ہے اور وہ اس وجہ سے کاؤنٹ کرتا ہے اور پڑھتا ہے، کوئی حرج نہیں، بالکل صحیح۔ لیکن جب ہم کسی گناہ پر توبہ کریں تو وہ توبہ توجہ کے ساتھ ہونی چاہیے، حضور قلب کے ساتھ ہونی چاہیے۔ وہ توبہ اس طرح نہیں ہو، ٹھیک ہے جو معمول رکھا ہے اسے پورا کریں،
لیکن جب کسی گناہ کا احساس ہو تو اس گناہ پر جو توبہ آپ کریں گے وہ دل سے ہونی چاہیے، کیونکہ احساس جو ہے نا ندامت کا وہ دل میں ہوتا ہے، جس طرح خوشی دل میں ہوتی۔ تو توبہ میں پہلی چیز ہے دل کا یہ محسوس کرنا، دل میں یہ احساس پیدا ہونا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس کے بعد یہ فیصلہ اور ارادہ باندھنا کہ میں اسے دوبارہ نہیں کروں گا، اور پھر جو ہو گیا ماضی میں اس پر معافی مانگوں۔ تو زبان سے تو صرف اظہار ہے، اصل معاملہ تو دل کا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ایمان والو توبہ تو نصوح کرو، اللہ دل سے توبہ کرو، خالص توبہ کرو۔ توبہ کا اسلام میں بڑا اہم مقام ہے جی۔ اچھا، توبہ کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوٹنا، تابہ یتوبو سے ہے نا، واپس آنا، تواب اسی سے ہے، بہت بار لوٹنے والا۔ تو اللہ کا نام ہے، کیا مطلب ہے کہ جب ہم معافی مانگتے ہیں اللہ مہربان ہو جاتا ہے۔ بندہ بھی تواب ہے، کن معنوں میں؟ جب غلطی کرے اپنے رب کی طرف واپس لوٹا، تو بار بار رجوع کرنے والا انسان بار بار رجوع کرتا ہے، اور وہ کریم بار بار معاف کرتا ہے، تو بندہ بھی تواب ہے اور مالک بھی تواب ہے۔ تو تابہ یتوبو سے ہے، توبہ لوٹ آنا، واپس پلٹ جانا۔ وہ ایک شعر ہے پروین شاکر کا، بڑی مشہور ان کی غزل ہے، کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی۔ تو اس کا ایک شعر ہے، وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، ایک یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائی کی۔ تو انسان پر یہ بات فٹ بیٹھتی ہے، مومن پر، کہ مومن، یہ بات نہیں ہے کہ مومن کبھی غلطی نہیں کرے، ہو جائے گی، تقاضا ہے بشریت کا، اور بعض اوقات تو پلان کر کے بھی گناہ کر لیتے ہیں۔ فلم دیکھنا ہی دیکھیں، پلانڈ گناہ ہے نا، پہلے ٹکٹ لیتے ہیں، جاتے ہیں، ارادہ باندھتے ہیں، پلانڈ گناہ ہے نا۔ اور بعض اوقات بڑے گناہ بھی پلانڈ ہو جاتے ہیں۔ انسان ہے، اور انسان کے سامنے بہت شدید امتحان ہے، اور خاص طور پر اس عہد کے انسان کے سامنے جو آزمائش ہماری ہے بہت سخت ہے، اور ہمارے بچوں کی اس سے بھی سخت ہونے والی۔ تو اس سخت ترین آزمائش کے اندر بندہ وہ نہیں ہے اللہ کا جس سے جو کبھی گناہ ہی نہ کرے، یہ تقاضا اللہ نے رکھا ہی نہیں، بلکہ اللہ نے کیا کہا، میرے بندے وہ ہیں جو جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں یا کوئی فحش کام کرتے ہیں، انہیں فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے، فوراً استغفار کرنے لگتے۔ تو تواب ہونا، تو یہ شعر جو ہے حسب حال ہے کہ انسان ہر جائی تو ہے، بار بار اپنا رستہ تو بھٹکتا ہے، مگر خوبی یہ ہے کہ وہ پلٹ کر اپنے رب کے دربار پر، اس کی دروازے پر، اس کی چوکھٹ پر لوٹا۔ تو یہ سب سے اچھی کوالٹی، معافی مانگے۔ اچھا، اس میں شیطان کا بہکاوا کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ڈرامے بازی ہے، یہ معافی تھوڑی ہے۔ نہیں، یہ ڈرامے بازی تب ہے جب توبہ کی تسبیح پڑھے جائیں اور گناہ چھوڑے ہی نہ، وہ ڈرامہ ہے۔ یہ ڈرامہ نہیں ہے کہ ایک انسان نے، فرض کرے نماز ہی کو لیتے ہیں، کہ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا تھا، 15 سال گزر گئے، بے نمازی تھا، اب کسی نے سمجھایا یا قرآن پڑھا یا کوئی بات کان میں پڑی، دل میں ندامت ہوئی، دل سے ندامت ہوئی، روئے، اللہ سے معافی مانگی، نماز شروع کی، ہفتہ بھر نماز پڑھی، ہفتے بعد پھر چھوٹ گئی، پتہ ہی نہیں چلا، آئیڈیا ہی نہیں ہوا، پہلے ایک ایک دو دو نمازیں چھوٹی، پھر نمازیں چھوٹ گئی۔ اچھا، اب مہینے بھر بعد پھر احساس ہوا کہ میں نے تو توبہ کی تھی، میں نے تو نماز شروع کی تھی، مجھے تو پھر نمازیں چھوٹ گئی، تو پھر بے نمازی ہو گیا، تارک صلاح ہو گیا۔ اب کیا کرے؟ پھر استغفار کرے، پھر نماز شروع کرے گا۔ اچھا، پھر اس نے دوبارہ شروع کی، پھر کوئی ہفتہ 2 ہفتے استقامت رہی، پھر اس کے بعد وہی حال ہو گیا۔ اب کیا کریں؟ پھر توبہ کریں، پھر نماز شروع کریں۔ اچھا، اب پھر ہفتے 2 ہفتے بعد، 2 دنوں بعد، 4 دنوں بعد کوئی مسئلہ آ گیا، کوئی گھر میں بیمار ہو گیا، کچھ ہو گیا، اچھا پھر نماز گئی، اب پھر ہوش آیا کوئی مہینے بعد، 2 مہینے بعد، یہ کیا ہوا، میں نے پھر توبہ توڑ دی، پھر توبہ کرو، پھر نماز شروع کرو، تب تک کرتے رہو جب تک اللہ استقامت نہ دے۔ یہ ڈرامہ نہیں ہے، جس وقت تک توبہ کر رہے ہیں اس وقت اب خالص ہے نا، یہ ڈرامہ نہیں۔
بعد میں سلپ ہو گئے کوئی بات نہیں. ڈائٹ کی ہے کبھی زندگی میں؟ ڈائٹنگ کی ہے؟ یہی ہوتا ہے نا, ڈائٹ شروع کرتے ہیں 2 دن 3 دن ڈائٹنگ چلتی ہے, پھر چوتھے دن بریانی پکتی ہے, ساری ڈائٹنگ گئی بھاڑ میں. اچھا پھر خیال آتا ہے میں نے کیا کیا, پھر دوبارہ شروع کرتے ہیں. اچھا پھر وہ آہستہ آہستہ کچھ عرصے میں ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا, پھر بندہ استقامت پر آ جاتا. اچھا ایکسرسائز کا بھی ایسے ہوتا ہے, جو بچے کوئی مسئلہ ہو, کوئی مسکولر تکلیف ہو. میرے ایک عزیز ہیں, ان کو سلپ ڈسک کا پرابلم تھا, تو ڈاکٹر نے ان کو کہا کہ آپ باقاعدہ جو ہے وہ جوائن کریں جم, اور کسی کوچ کو جوائن کریں. کیا تو وہی کہ 2 دن گئے, پھر 2 دن بہانا مار کے چھٹی, 1 دن گئے, پھر کیونکہ وہ ظاہری بات ہے درد 2 دن بعد درد نکل آتا ہے. اب وہ چلتا رہا ایسے, لیکن پھر وہ ٹائم آیا کہ اب وہ ریگولر ہو گئے اور وہ فٹ بھی ہو گئے. تو کوئی بھی کام آپ شروع کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ پہلے دن استقامت آ جائے. ایسے مزاج کے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. استقامت جو ہے نا یہ عزم سے متعلق ہے, اور عزم بہت لوگوں میں نہیں ہوتا. آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ہم نے آدم میں عزم نہیں پایا, کہ وہ سلپ ہو گئے. تو عزم, اولو العزم, نبی بھی اولو العزم سارے نہیں ہیں. اللہ نے خود کہا نا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ اولو العزم نبیوں میں سے ہیں. تو اس کا مطلب کہ سارے رسول اولو العزم نہیں تھے, غلطیاں ہوئی ان سے. تو اولو العزم ہر بندہ نہیں ہوتا. کوئی ایک, جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جناح بہت اولو العزم تھے. اچھا اقبال نہیں تھے, حالانکہ اقبال کا اسلامک فہم زیادہ مضبوط تھا, لیکن وہ نارمل ہمارے جیسے زندگی گزارتے تھے, کبھی ادھر کبھی ادھر. جناح نے جس چیز کو زندگی میں ایک بار تھاما پھر نہیں چھوڑا. ان کا کردار بالکل یکرخا رہا, اسی لیے میرے دل میں ان کی بہت قدر ہے. تو ایک چھوٹی سی اس کی اگزامپل ہے, پہلے بھی میں نے شاید آپ سے کبھی شیئر کی ہو, کہ جس کو آپ جناح کیب کہتے ہیں, کراکلی ٹوپی اصل اس کا نام ہے. تو سرحد میں جلسہ تھا, اور سرحد والے پٹھان ابھی تک پینٹوں کو پسند نہیں کرتے. تو اس دور میں تو علماء کے فتوے موجود تھے کہ انگریزی لباس پہننا کفر ہے. تو جناح تو پینٹ تھی, آپ کو پتا ہے 3 پیس سے پراپر, وہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتے تھے اپنے پہننے اوڑھنے پر. تو ان کو کہا سردار عبدالرب نشتر نے کہ آپ شلوار قمیض پہنیں. انہوں نے کہا آپ مجھ سے یہ چاہتے ہیں کہ میں مسلمانوں کو دھوکہ دوں, میں نہیں پہنتا. اب انہوں نے کہا اچھا چلیں پھر کم از کم سر کور کر لیں, پٹھان اچھا نہیں سمجھتے. تو جناح نے کہا اچھا یہ آپ نے کیپ پہنی ہوئی مجھے دیں. تو کیپ پہن کے شیشے میں دیکھی, انہیں اپنے اوپر اچھی لگی, سوٹ بہت کرتی تھی جناح پر, ہے نا, سلم سی آدمی تھے. مگر پھر جناح نے ساری عمر ٹوپی نہیں اتاری. یہ ہے عزم. تو جناح بچپن سے بہت عزم والے آدمی تھے, جس بات کو ٹھان لیا پھر ٹھان لیا. یہ بہت کم, میں نے کہا نا اتنے سارے رہنما ہیں تحریک آزادی کے, آپ ان میں ایک جناح ملتے ہیں جن میں یہ عزم آپ کو نظر آتا ہے. ٹھان لیا تو پھر کر کے چھوڑنا. تو یہ عزم بہت کم لوگوں میں ہوتا. اب عام بندہ, ایوریج پرسن, میرے آپ کے جیسا انسان, وہ پہلی دفعہ توبہ کر کے نہیں چھوڑ سکتا نارملی. اللہ توفیق دے دیں تو وہ اللہ کا معاملہ ہے, لیکن نارملی ایسا نہیں ہو پاتا. گانے سننے چھوڑے, اچھا پھر کہیں بیٹھے کوئی گانا کان میں پڑا, گھارا کے سرچ کر کے لگا لیا, اس طرح کے سلپ ہوتے رہتے ہیں. مگر گرنا اٹھنا یہ تربیت کا مرحلہ ہے. گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں, وہ طفل کیا گرے جو کہ گھٹنوں کے بل چلے. تو یہ بار بار یہ ہوتا ہے. یہ کوئی کھیل نہیں ہے, یہ کوئی تماشا نہیں ہے, یہ نفس کی تربیت. پھر اللہ استقامت دے دیتے ہیں. کس کو کتنی بار کے بعد استقامت ملے گی یہ اللہ کے پاس ہے بھائی حساب. اچھا فرض کرے ایک بندے کو کبھی بھی استقامت نہیں ملی, وہ مرتے وقت تک کبھی ادھر کبھی ادھر شفل ہوتا رہا, مگر آخر میں جب وہ اس نے توبہ کی اور اس کے بعد وہ مر گیا, بخشا گیا کہ نہیں؟ تو بس یہ اللہ کا مسئلہ ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بخشے جائیں. اب چاہے اللہ ہمیں استقامت دیں اور چاہے اللہ ہمیں اس وقت توبہ کی توفیق دیں. بات تو یہ ہے نا. تو لہٰذا توبہ ڈیلے نہیں کرنی چاہیے. ایک تو یہ نہیں اچھا کل کر لیں گی, اچھا پرسوں کر لیں گے, اچھا ترسوں کر لیں گے. یہ توبہ کو زندگی کی امید پر ٹالنا نہیں چاہیے. جیسے ریئلائز ہو اسی وقت توبہ. دوسری بات یہ ہے کہ توبہ کو کھیل نہیں سمجھنا چاہیے, یہ اسی طرح آتی ہے. لہٰذا میں نے آپ سے مالک بن دینار علیہ رحمہ کا یہ واقعہ شیئر کیا تھا. بیان یہ نہیں کہ ان کا واقعہ کیا بیان ہے ان کا
یہ انہوں نے توبہ کی اہمیت پر خطبہ دے رہے تھے، درس دے رہے تھے، تو انہوں نے کہا لوگوں ایک گناہ سے میں نے 70 مرتبہ توبہ کی، 71ویں دفعہ اللہ نے مجھے استقامت دی۔ 70 ٹائمز بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ گناہ نہیں بتایا کیونکہ پسند نہیں ہے اسلام میں۔ یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سب کو معاف کر دیتے ہیں سوائے مجاہرین کے۔ مجاہرین کون ہے؟ جو اپنے گناہوں کو بیان کرتے ہیں۔ آپ نے خود کہا، آپ نے کہا مجاہر وہ ہے جس کے گناہ کا اللہ نے پردہ رکھا اور وہ خود صبح اٹھ کر لوگوں کو بتاتا ہے کہ رات میں نے فلاں فلاں گناہ کی۔ اس میں فلمیں بھی شامل اینیویز۔ تو اسی لیے گناہوں کا اشتہار نہیں لگایا جائے گا۔ ہاں جیسے نصیحت کے لیے کوئی بات بتائی جاتی ہے تو انہوں نے کہا کہ ایک گناہ پر میں نے 70 مرتبہ توبہ کی، 71ویں دفعہ جا کر اللہ نے مجھے استقامت دی۔ تو توبہ کرتے رہیں، استقامت دینا اللہ کا کام ہے۔ ہاں جب آپ توبہ کریں اس وقت آپ کا دل متوجہ ہو اور آپ کی نیت گناہ چھوڑ دینے کی سنجیدگی کے ساتھ ہو، پوری سنجیدگی کے ساتھ یہ نیت ہو کہ میں نے گناہ چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد اگر دوبارہ سلپ ہوتے ہیں تو وہ اللہ مالک، وہ ہاتھ پکڑ کے اٹھا دیں۔ لفظی توبہ ہے جی، کیا مطلب ہے؟ ابھی آپ نے بتایا واپس جانا، تو واپس کون آتا ہے؟ جو بار بار آگے جاتا ہے وہی واپس آتا ہے نا، فطرت ہی ایسی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک جگہ قیام آپ نے کیا، سفر میں تھے، تو صحابہ نے نا بیر توڑنے شروع کیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کالے کالے ریڈ ریڈ ہوں ان کو توڑو، ڈارک براؤن سے ہوں ان کو توڑو، پکے ہوئے ہوں گے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب ہے آپ نے بکریاں چرائیں گی، کیونکہ وہ بچے بکریاں چرانے جاتے تھے تو وہ توڑ توڑ کے کھاتے تھے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب ہے آپ نے بکریاں چرائی؟ آپ نے کہا ہاں، ہر نبی نے بکریاں چرائی، یہ نبیوں کی سنت میں سے ہے۔ تو اس پر تبصرہ کرتے ہیں امام بخاری علیہ رحمہ، تو کہتے ہیں اللہ نے اس لیے سب نبیوں کو بکریاں چرانے پر لگایا کہ بکری وہ جانور ہے جو انسان کی فطرت پر ہے، اپنی منمانی کرتی ہے، بھیڑیں نہیں کرتی نا۔ بھیڑ کا تو مشہور ہے بھیڑ چال، وہ چلتی سیدھے میں چلتی چلی جائیں گی، ایک گرے گی تو دوسری نے رکنا نہیں، اس نے بھی پیچھے ہی گرنا، تیسری چوتھی، جب تک گڈریا آ کے نہ روکنا لی، انہوں نے گرتے جانا۔ بکری ایسی نہیں ہے، بکری آپ دیکھیں وہ جہاں چل رہی ہوں گی نا، کوئی ادھر چڑھی ہوئی ہے، کوئی ادھر چڑھی ہوئی ہے، کوئی ادھر چڑھی ہوئی ہے، تو اس کو گڈریے کو پیچھے بھاگنا پڑتا ہے، ادھر سے ہٹو ادھر سے ہٹو، ان کو لائن اپ کرنا پڑتا ہے، ان کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو جو ہے اس کے لیے بڑی برداشت چاہیے۔ کبھی دیکھیں کسی گدڑیے کو پکڑ کر بکری کو مارے پیٹے، حلال کر دے، اس کی ٹانگ توڑ دے، نہیں کرتے، صبر کرتے۔ تو امام بخاری کہتے ہیں کہ اسی لیے بکری پالنا جو ہے وہ نبیوں کی سنت رہی، چرانا نبیوں کی سنت رہی، کہ بکری انسان کی طرح ہے، ٹکتی نہیں ہے، تو صبر آ جاتا ہے، طبیعت کے اندر برداشت آ جاتی، پھر آگے چل کے وہ انسانوں کے گڈریے بن جاتے ہیں۔ تو یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ تو توبہ کا لفظ ہی اس لیے استعمال ہوا کہ جب تک چاہو واپس آؤ، دروازہ کھلا ہے، کوئی آخری بار نہیں ہے، کوئی آخری بار نہیں۔ لہٰذا سورہ آراف میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب شیطان نے کہا اللہ مجھے تیرے عزت و جلال کی قسم ہے میں انہیں بہکاؤں گا، آگے سے پیچھے سے دائیں بائیں اوپر نیچے سوار پیادے سب چڑھا کے لاؤں گا، اللہ نے کہا لیا، اور مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے جب تک یہ توبہ کرتے رہیں گے میں معاف کرتا رہوں۔ تو شیطان کی شر انگیزی کا جو متبادل ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے؟ کیونکہ شیطان نے تو شر پھیلانا ہے، تو شیطان کی شر انگیزی کا سامنا کیسے کرنا ہے ہم نے؟ اللہ کی معافی کے ساتھ۔ اللہ ہمیں معاف کرتے رہیں گے تبھی تو ہمارا کام چلتا رہے گا۔ تو یہ شیطان کے بہکاووں میں سے ایک بہکاوا ہے، اس میں نہیں آنا۔ جب تک استقامت نہ ہو توبہ کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں، انشاءاللہ استقامت ہو جائے گی۔ دوسری اہم بات یہ ہے توبہ کب کریں کیسے کریں؟ جس وقت احساس ہو اسی وقت توبہ کریں۔ توبہ کا کوئی جو ہے نا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، یعنی توبہ کے لیے کوئی ٹائم نہیں،
کوئی زوال کا وقت نہیں ہے، کوئی طلوع کا وقت نہیں ہے، کوئی رات نہیں، کوئی دن نہیں. توبہ 24 گھنٹے کبھی بھی کی جا سکتی. توبہ ایمرجنسی کال ہے بھائی، اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے. جس وقت آپ کے دل کو احساس ہو اسی وقت توبہ کریں. توبہ کے الفاظ کیا ہونے چاہیے؟ بہت سارے ہیں، آپ کسی بھی لفظ میں کر سکتے ہیں. استغفر اللہ ربی پوری توبہ ہے، رب اغفر لی توبہ ہے، اللہ نے خود سکھائی رب اغفر ورحم وانت ارحم الراحمین. پھر اسی کی جمع کا صیغہ بھی سکھایا، رب اغفر لنا وارحمنا وانت ارحم الراحمین. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی صیغے قرآن میں دیے، ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. توبہ ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. توبہ ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. توبہ ہے. یہ توبہ نہیں، یہ دعا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا، یہ دعا ہے. توبہ وہ ہوتی ہے جس میں گناہوں سے معافی مانگی جائے. جی ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا للایمان، یہ بھی استغفار. پوری پڑھ لے، اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، مرضی ہے آپ کی. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یہ پوری، اس میں دعا بھی ہے، اس میں استغفار بھی ہے، لیکن یہ لمبی ہے. جو پڑھنا چاہے پڑھ لے، کیونکہ آخر میں تو ساری ہی استغفار ہے نا. وتوب علینا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. آپ چاہیں تو اتنا حصہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی آپ کریں. پھر جو شب قدر کی دعا ہے، بہترین استغفار کیا ہے جی؟ ٹائم پہ بھول جاتی ہیں. جی پڑھیں. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. بہترین بہترین استغفار کہ اللہ آپ تو ہیں ہی معاف کر دینے والے، مجھے معاف کر دیں. بہترین استغفار. پھر یہ جو ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفار. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے اس اسم سے استغفار کرے گا اللہ اسے معاف کر دیں گے، اگرچہ اس نے زحف کا گناہ کیا ہو، یعنی وہ میدان جہاد سے بھاگا ہو. میدان جہاد سے بھاگنے کا گناہ معاف نہیں ہوتا بغیر بڑی توبہ کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ اس نے میدان جنگ سے بھاگنے کا گناہ کیا ہو پھر بھی اللہ اسے معاف. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ ابھی میں نے آپ کو استغفار کی دعا سنائی، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. میں نے اس کی فضیلت بھی آپ سے شیئر کی کہ انس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے، آپ جس محفل میں بیٹھتے وہاں اٹھنے سے پہلے آپ 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھتے اور ہم اسے شمار کرتے. اچھا آپ خود شمار نہیں کرتے تھے، یا تو دل میں شمار کرتے تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ٹائم کے ذریعے اندازہ تھا. تو انس کہتے ہیں ہم شمار کرتے ہیں کہ آپ 100 ٹائمز پڑھتے. کسی بھی محفل میں بیٹھتے تو وہاں سے اٹھنے سے پہلے 100 ٹائمز آپ پڑھتے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ون گو ہی پڑھ لیں. آپ جیسے 2 گھنٹے بیٹھے ہیں، 3 گھنٹے بیٹھے ہیں کہیں پر، تو بیچ بیچ میں پڑھ کے اپنا پورا کر لیں. گیپس آتے ہیں نا، آپ کسی کے پاس گئے، آپ کی میزبان کہتی ہے میں ابھی آئی، تو وہ چلی گئی. اب آپ کے پاس ٹائم ہے، یوز اٹ. اسی طرح بیچ میں گیپس آتے رہتے ہیں. اور ایک اور اہم بات ہے نا، جب انسان ذکر میں لگا رہتا ہے نا پھر بیکار باتیں بھی کم کرتے ہیں. ورنہ پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے، ذکر جب نہیں نا ہوتا پھر باتیں آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہیں، شیطان بڑھاوا دیتا جاتا ہے. پھر اس کی برائی اس اچھا اب پہلے ذاتی بات ہوتی ہے، پھر شوہر کی بات ہوتی ہے، پھر ساس کی بات ہوتی ہے، پھر نند کی ہوتی ہے، پھر بھابھی کی ہوتی ہے، پھر سیاست دانوں کی، ہمسایوں کی، پھر ہم جانوروں تک کی برائی کر کے اٹھتے ہیں. تو اگر اللہ کا ذکر شامل حال ہو جاتا ہے نا تو ذرا قابو رہتا ہے زبان میں. تو یہ بھی دعا ہے، یہ دعا ہے. اور
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک رہا، تو اس کو ضرور پڑھیں۔ استغفر اللہ ربی کمپلیٹ دعا ہے، اور سبحان اللہ و بحمدہ بھی استغفار۔ اچھا، اس میں بظاہر استغفار کا کوئی لفظ نہیں ہے، لیکن جب کوئی سبحان اللہ اور الحمدللہ پڑھتا ہے تو اس کی برکت سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ صبح پڑھے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کی جھاگ برابر ہو، اور شام کو پڑھے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ تو یہ بھی استغفار ہے نا اپنے معنی کے اندر، تو اس کے پڑھنے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ واستغفر اللہ بھی مکمل استغفار، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم واستغفر اللہ بھی ایک مکمل استغفار۔ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، مرضی اپنی ہے۔ اصل میں یہ ورائٹی ہے، کسی کو کوئی بات اچھی لگتی ہے، کسی کو مشکل دعائیں اچھی لگتی ہیں، مشکل الفاظ اچھے لگتے ہیں، مزاج ہے نا اپنا اپنا، اور کسی کو چھوٹی دعائیں اچھی لگتی ہیں۔ تو جس کا جو دل چاہے، مگر کسی نہ کسی شکل کو اپنائیں ضرور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں کثرت سے استغفار کیا کرو، میں ایک دن میں 100 مرتبہ یا 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ یا میں نے اس لیے کہا کہ حدیث میں ہی ہے، صحابی کہنے لگے جو اس کے راوی ہیں کہ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں کہ آپ نے 70 مرتبہ کہا یا 100 مرتبہ۔ تو 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ آپ دن میں استغفار کرتے تھے، تو ہمیں تو پتہ نہیں کیا کرنا چاہیے۔ تو استغفار کی یہ سب شکلیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان سب کے ساتھ کیفیت دل کی لازم ہے، لہٰذا جب اپنے کسی خاص گناہ پر توبہ کریں، ایک تو میں نے کہا نا ایک آپ نے روٹین بنائی، آپ پڑھتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت 100 مرتبہ استغفار پڑھنا، تو آپ جو ہیں صبح ایک تسبیح کرتے ہیں، شام کو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہر وقت دل کی کیفیت نہیں ہو سکتی، نہیں ہوتی۔ ہمارے دل کی ہر وقت وہ کیفیت رہنے لگے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ پوری ہو جائے کہ فرشتے راستوں میں مسافر کریں اور بستروں پر انتظار کریں، تو وہ دل کی کیفیت چینج ہوتی رہتی۔ لہٰذا وہ تو ایک ہمارا روٹین ہو گئی نا، لیکن ایک بات یہ ہے کہ کوئی گناہ ہو گیا اور اس کی توبہ کر دیں، تو اس وقت پھر دل حاضر ہونا چاہیے، نیت خالص ہونی چاہیے، اور پورا ارادہ گناہ چھوڑ دینے کا ہونا چاہیے۔ باقی پھر اللہ مالک، بھروسہ اللہ پہ کریں۔ بڑے گناہوں پر توبہ کیسے کریں؟ گناہ کبیرہ ہو جائے، کیا ہے گناہ کبیرہ؟ بتائیں کوئی گناہ کبیرہ پتہ؟ شرک کرنا گناہ کبیرہ ہے، والدین کی نافرمانی کرنا، زنا، جھوٹ عادتاً بولنا، بالکل، نماز چھوڑنا، کوئی گناہ کبیرہ؟ جی آپ بتائیں، کسی کا حق مارنا، جی، اور کچھ بھی، کوئی بھی بتائے۔ جھوٹ بولنا، کسی کی جان لینا، یتیم کا مال کھا جانا، قتل اولاد، ہاں جی، بچے جو ہیں وہ ابورٹ کرانا، پریگننسی ابورٹ کرانا، اور فہرست ختم ہو گئی نا۔ ظلم کرنا جو ہے نا، اصل میں ذرا غیر واضح لفظ ہے، اس کی بڑی قسمیں ہیں۔ امانت میں خیانت کرنا، جی، حق مارنا، شوہر کی نافرمانی کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، مانے نہ مانے۔ دل تو چاہتا ہے کہ فہرست سے آؤٹ ہو جائے، ہوتا نہیں ہے نا۔ علم چھپانا، علم کی بات پتہ ہو نہ بتانا، علم چھپانا گناہ کبیرہ ہے۔ کتمان حق، علم کو ایسے بیان کرنا کہ حق اور باطل مل جل جائیں، تلبیس حق، یہ بھی گناہ کبیرہ۔ بے پردگی گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کی حدود کو توڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ وراثت کو حکام کے مطابق تقسیم نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے۔
طلاق کے احکامات کو مد نظر نہ رکھنا گناہ کبیرہ ہے. متعلقہ عورت کا عدت سے پہلے گھر چھوڑ جانا گناہ کبیرہ ہے. شوہر کا طلاق دینے کے بعد بیوی کو گھر سے نکال دینا گناہ کبیرہ ہے. نکاح کے احکامات میں جو حدود ہے ان کو مد نظر نہ رکھنا، جیسے شوہر بیوی کا مہر کھا جائے یا باپ مہر کے بغیر وٹے سٹے کی شادی کرا دے، اس طرح کی چیزیں، یہ سب گناہ کبیرہ ہیں. بد نظری گناہ کبیرہ ہے. تاڑنا، اب چاہے وہ ریل ہو تو چاہے وہ ٹی ویوں پر ہو، میوزک سننا، میوزک بجانا. وہ وٹا سٹا نہیں ہے نا، وٹا سٹا وہ نہیں ہے، وہ تو آپ لوگوں نے رائج کر لیے نا. عرب میں نکاح شغار جس کو کہا گیا، نکاح شغار میں یہ ہوتا تھا کہ ایک دوسرے سے بچیاں ایکسچینج کر لیتے تھے. فار ایگزامپل میری بیٹی تم لے لو، اپنی بیٹی مجھے دے دو، دونوں کا مہر نہیں رکھتے تھے اور ان کے پھر وہ حقوق بھی نہیں رہتے تھے. تو وہ بیٹی کے بدلے انہوں نے گویا کہ بیٹی ایکسچینج کی ہوتی تھی. اس میں وہی ہوتا تھا، ایک کو طلاق ہوئی تو دوسری کو بھی دے دی، تم ہماری بیٹی نہیں بساؤ، ہم تمہاری کیوں بسائیں. تو وہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کر دیا. آپ نے 3 نکاح حرام کیے نا، ان میں ایک نکاح شغار ہے، ایک نکاح حلالہ ہے، ایک نکاح متع ہے اور ایک نکاح شغار ہے. مہر کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی. تو وٹا سٹا یہ نہیں ہوتا کہ ایک فیملی میں سے گئی دوسری میں سے آئی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے کہ تم بیٹی دو گے تو ہم بیٹی دیں گے. یہ کنڈیشن ہی غلط ہے، کیونکہ وہ پھر ہوگا ایکچولی ایونچولی یہی ہوگا کہ جب اگلا اپنی بچی نہیں بسائے گا کسی سبب سے تو اگلا کہے گا میں بھی نہیں بسانی، ورنہ یہ شرط رکھتے ہی کیوں ہیں لوگ. تو ایک تو یہ کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ویسے جیسے آپ نے ایک بچی لی، بعد میں آپ کو ان کی بچی اچھی لگی، اگلوں کو آپ کی اچھی لگی، انہوں نے مانگ لی آپ سے اور آپ کا بھی ارادہ ہے کہ اچھی فیملی ہم دے دیتے ہیں، تو پہلے تو کنڈیشنل نہیں ہونی چاہیے یہ باتیں، اور دوسری بات ہے کہ اس میں مہر ہونے چاہیے پراپر، جیسے شادیاں ہوتی ہیں ویسے ہونی چاہیے. تو جو ریل بٹا سٹا ہے دیہاتوں میں ہوتا ہے. میں نے اس کو خود ہوتے ہوئے دیکھا ہے، کیونکہ میری خالہ دیہات میں بیاہ کر گئی تو وہاں وہ ان کا یہی، یعنی میں نے 1 سے زائد ایسی شادیاں دیکھی کہ وہ اس میں کوئی مہر کچھ وہ پے نہیں کرتے کہ بھئی بہن دے دی بیٹی لے لی، یعنی اس طرح بچیاں گویا کہ ایکسچینج کر لیتے. بکریاں ہو گئی، صحیح بات ہے. تو ان میں پھر یہی ہوتا ہے، ان میں واقعتاً یہ ہوتا ہے کہ ایک اجڑ کر آ گئی نا کسی وجہ سے، تو انہوں نے دوسری بھی بچی واپس کر دی، چاہے وہ اچھے بھلے رہ رہے. عجیب ہی بکواس ہی ہے نا. تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نکاح ہو بھی گئے تو یہ فاسد ہے، کہ ان کا کوئی لیگل سٹیٹس نہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ غلط ہے. اسراف کرنا گناہ کبیرہ ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، شیطان کے بھائی بن گئے، اور کیا گناہ کبیرہ چاہیے. بخل تو ہے ہی گناہ کبیرہ، بخل تو ہے ہی گناہ کبیرہ. اسراف کو ہم نہیں سمجھتے عام طور پر، مگر اسراف بھی گناہ کبیرہ ہے. اللہ نے پیسہ دیا ہے ضرور اپنے اوپر لگائیں، منع نہیں ہے، لیکن لمٹ کے اندر. یہ نہیں ہے کہ بس پیسے ہیں تو خرچے جاؤ خرچے جاؤ خرچے جاؤ. اسراف بھی گناہ کبیرہ ہے. ریاکاری، دکھاوا گناہ کبیرہ ہے. منافقت گناہ کبیرہ ہے. کفر گناہ کبیرہ ہے. دین کا استہزاء اڑانا گناہ کبیرہ ہے. لمبی فہرست ہے گناہ کبیرہ کی. کسی بھی چیز پر کر رہے ہو جی، جنت پر لطیفے بنائیں، جہنم پہ لطیفے بنائیں، عورتوں کے پردے پہ لطیفے بنائیں، مردوں کی داڑھیوں پر لطیفے بنائیں، جو کچھ بھی کریں، کسی بھی طرح سے دین کا استہزاء اڑانا گناہ کبیرہ. تو گناہ کبیرہ کی ایک لمبی فہرست ہے. اس کے سوا بھی کچھ اور کام ہیں، جیسے آئی برو شیپنگ گناہ کبیرہ، لعنت والا کام ہے. اچھا، راستوں میں پیشاب کرنا، باتھ روم گندے چھوڑ کر نکل آنا گناہ کبیرہ کہ نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 لعنت والے کاموں سے بچو، راستے میں پیشاب کرنا، درخت کے نیچے پیشاب کرنا. تو لعنت جس کام پر آ گئی وہ گناہ کبیرہ ہے. کسی سائڈ پر ہو کر کرے نا. یہ ادب دیکھیں، آپ نے یہ چیز پتہ نہیں کبھی دیکھی ہے کہ نہیں. میں اندرون شہر سے ہوں، تو داتا دربار روڈ ہے نا، تو داتا دربار کی اپوزٹ دیوار کے ساتھ سب نشئی بیٹھ کے پیشاب کرتے ہیں.
وہاں پیشاب جمع ہو جاتا ہے باقاعدہ سیریسلی. اور گرمیوں میں اتنی اسمیل ہوتی ہے کہ سڑک کراس کرنا مصیبت ہے. اب آ کر پولیس نے بڑی سختی کی ہوئی ہے تو اب جا کر یہ گند رکا ہے, ورنہ ہم نے بچپن سے یہ اذیت دیکھی ہے. اسپیشلی جب سے میں کالج جانا شروع ہوئی تو میں پیدل واپس آتی تھی تو ناک سڑ جاتا تھا کہ گرمی میں تکلیف دے. تو راستوں میں تو مت کرے نا, یعنی کہ راستے میں پیشاب آ گیا کوئی حرج نہیں ہے, کوئی سائڈ پہ ڈھونڈے, کوئی جھاڑی ڈھونڈے, ایسی جگہ پر نہ کرے کسی بیچارے کا پیر ہی پڑے بیچ میں, اس بیچارے کو اذیت ہو, تکلیف. بالکل اسی طرح اگر واش روم میں گئے, پیٹ خراب ہے, واش روم گندا ہو گیا, کموڈ گندا ہو گیا, نیچرل ہے, انسان ہے بھائی, دھو دو نا, دھو دو. نہیں, وہ اپنا گند ایسے ہی چھوڑ کر نکل آتے, پتہ نہیں اپنے آپ کو کیسے دھو لیتے. نہیں جنرلی میں اتنے اچھے, یعنی میں دیکھتی ہوں باتھ روم میں صاف ستھرے, یعنی انہوں نے کیے ہوئے ہیں, کموڈ گندے. اب کیا بات ہے, اگلے تو اپنے ٹائم کی شفٹ کے مطابق صاف کرتے ہیں نا جو پبلک واش رومز ہوتے ہیں, تو وہ ایک دفعہ صاف کر کے چلے گئے. اب جو گیا اس کا کام ہے, جب آپ نے یوز کیا, گند پڑ گیا, ڈیفینیٹ بات ہے, خالی آپ نے شاور ہی ڈالنا, اس کو صاف ہو جانا ہے. وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, وہ گند وہاں جم جاتا ہے, آنے والے کو بھی اذیت ہوتی ہے, صاف کرنے والے کو بھی اذیت ہوتی ہے. ہم تو حرم میں بھی جا کر یہ حرکتیں کرتے اور شعور ہے ہی نہیں, شعور ہے ہی نہیں. راستہ روکنے والا, راستے بند کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے, مومنوں کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو گناہ کبیرہ کی ایک فہرست ہے جس کا ہمیں علم ہونا چاہیے. اب کوئی بھی گناہ کبیرہ ہم سے سرزد ہو جائے تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ انٹینشنل استغفار. جب ہمیں اس گناہ کا احساس ہو, بعض اوقات کوئی گناہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا یا ہمیں ریئلائز نہیں ہوتا, ہمیں ریئلائز ہوتا ہے اگلا کہتا ہے یا کوئی اور کہتا ہے, تب جا کر ریئلائز ہوتا ہے. ناشکری گناہ کبیرہ ہے, ہمیں خود ہی ریئلائز نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہم ناشکری کر رہے ہیں. کوئی کہتا ہے تو ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ ہاں واقعی مجھ سے تو غلطی ہو گئی. تو جب احساس ہو, نیت اور ارادے کے ساتھ پھر توبہ کرنا, رونا, اپنے گناہ پر پچھتانا اور اس کو چھوڑ دینے کا پختہ ارادہ رکھنا, یہ ہے گناہ کبیرہ کا توبہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے اور تمہیں اس کا احساس ہو تو اٹھو اور عمدہ وضو کرو, احسن وضو کرو, اور پھر 2 رکعت نماز احسن طریق پر پڑھو, اور اس کے بعد اپنے رب سے معافی مانگو تو وہ تمہیں معاف کر دے. اسے نماز توبہ کہتے. تو جب گناہ ہو تو پھر اللہ سے معافی مانگو. بلکہ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ روز رات کو سونے سے پہلے عشاء کے بعد 2 رکعت نماز توبہ پڑھ کر ہی سونا چاہیے, کیونکہ ہم تو روز ہی کارنامے کرتے ہیں. بعض اوقات احساس ہوتا ہے, بعض اوقات نہیں ہوتا, اور کچھ نہیں تو میاں کو جواب تو ہم نے دن میں 2-3 دفعہ ضرور دینا ہوتا ہے. میں بھی شامل ہوں, ایسی بات نہیں کہ میں اپنے آپ کو کوئی ایکسکلوڈ کر رہی ہوں. یا اگر وہ نہیں کیا کوئی دن, اچھا وہ دن کوئی یادگار دن نہیں ہو سکتا ہے جو ہم پہ ایسا چڑھے, لیکن اگر کوئی دن ایسا گزر گیا ہے ہم پر, تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے فون پر غیبت کرنی ہے کسی نہ کسی سے, کسی نہ کسی کی بات کرنی ہے یا سننی ہے غیبت, ہے نا. تو یعنی کہ غیبت اور شوہروں کی نافرمانی, رشتہ داروں کا دل دکھانا, یہ چیزیں ایسی ہیں کہ رجیم میں اس طرح آ گئی ہیں کہ ہم 100% دامن نہیں بچا پاتے. کوئی نہ کوئی بات, کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. ہم اپنی زندگی کا کوئی ایسا دن کاؤنٹ نہیں کر سکتے جس میں ہم کہیں کہ آج میں نے کوئی غلطی نہیں کی. چلو گناہ نہیں کیا یہ تو ہم سوچ سکتے ہیں, لیکن آج میں نے کوئی غلطی نہیں کی, کیونکہ زندگی کا دامن بہت وسیع ہو گیا نا. پہلے تھوڑے رابطے بھی کم تھے, یہ بڑی برکت تھی, اپنے گھروں تک محدود تھے. اب جو ٹیلی فونک کانٹیکٹ ہو گئے ہیں, آن لائن کانٹیکٹ ہو گئے ہیں, ہر وقت ایک دوسرے سے کانٹیکٹ ہے. جتنا رابطہ زیادہ ہے اتنے اس کی الجھاؤ بھی زیادہ ہے. تو پھر ہم سے کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں ہم سے غلطی سرزد. تو اس لیے میرے خیال میں اس کو روٹین بنانا چاہیے کہ روز رات کو عشاء پڑھ کر فارغ ہو کر آخر میں 2 رکعت اچھے سے نفل پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کر کے سکیں, کہ اگر نہیں اٹھیں تو پھر بخشے جائیں. اور دن کا آغاز کریں تو 2 رکعت نفل حاجت کر پڑھ کے کریں. فجر کے بعد
جب اب اچھی بات تو یہ ہے کہ اشراق کے بعد پڑھ لیں، اور اگر ایسی مصروفیت ہے کہ آپ کو پتہ ہے اشراق کے بعد نہیں پڑھ پائیں گے تو پھر آپ فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. کسی سبب کے نفل اس اوقات میں بھی پڑھے جا سکتے ہیں. عصر اور فجر کے بعد بلا سبب نفل نہیں پڑھنے چاہیے، مگر سبب کے نفل پڑھے جا سکتے ہیں. تو اگر آپ کو سبب کے نفل یہی ہوتے ہیں، تحیات الوضو، تحیات الغسل، تحیات المسجد تو پڑھنے ہیں. ہاں ہاں تحیات المسجد لازم ہے. جی سورج نہ نکلنے کی صورت میں تو بتا رہی ہوں، سورج نکل آئے پھر تو اب جو چاہے پڑھے، پھر تو سبب کے بغیر نفل پڑھیں. لیکن جو سبب کے نفل ہیں وہ سورج نکلنے سے پہلے بھی پڑھے جا سکتے ہیں. تحیات الوضو، تحیات الغسل. اگر آپ اٹھے، یعنی آج میں صبح جب پڑھا رہی تھی تو جو میری اسٹوڈنٹ تھی اس نے زیادہ پڑھا، اور میں فارغ ہی جب ہوئی ہوں تو 5:30 ہو گئے، تو میرے پاس ٹائم بہت کم تھا نماز کا. اب اس وقت میں نے تحیات الوضو میں پڑھ سکتی تھی؟ نہیں پڑھ سکتی نا، نماز جا رہی تھی. اب میں تحیات الوضو پڑھنے کھڑی ہو جاؤں؟ نہیں پڑھ سکتے. تو اگر آپ کی آنکھ لیٹ کھلی ہے، وہی بات ہے آپ کسی کام میں ہیں اور آپ اس میں بزی ہیں، تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ پہلے فرض نماز پڑھیں گے، تحیات الوضو، تحیات الغسل، تحیات المسجد آپ بعد میں پڑھیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ کو استخارہ کی نفل پڑھنے ہیں اور اسی وقت پڑھنے ہیں، اچھا آپ کے فرض کریں کسی عزیز کا آپریشن ہے اور آپ نفل حاجت پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ اچھا جب سورج نکل آئے گا تب تک تو آپریشن بھی ہو چکا ہوگا. نہیں، آپ اسی وقت پڑھ سکتے ہیں، کوئی قید نہیں. اچھا کوئی ایسی ایمرجنسی نہ بھی ہو، آپ کی کوئی حاجت ہے اور آپ بے قرار ہیں، جس وقت دل بے قرار ہو دعا تو اس وقت مانگی جاتی ہے، لہٰذا آپ حاجت کے نفل پڑھ سکتے ہیں، آپ استخارہ کے نفل پڑھ سکتے ہیں، سبب کے نفل پڑھے جا سکتے ہیں، نماز توبہ بھی پڑھی جا سکتی ہے. ویسے تو اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے، یہ میری رائے ہے، جو اس کو پسند کرے وہ قبول کر سکتا ہے. کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ دن کا آغاز کریں 2 رکعت نفل حاجت سے. احسن یہ ہے کہ اشراق کے بعد پڑھیں. اگر اشراق کے بعد بزی ہو جانے، جن کے بچے چھوٹے ہیں، اسکولوں کالجوں میں بھیجنا ہے، کرنا ہے، ان کو نہیں ٹائم ملتا، تو وہ لوگ پھر بے شک فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں. تو 2 رکعت نفل حاجت پڑھ کے اللہ سے اپنے لیے آسانی طلب کر کے، اپنی حاجتوں کے لیے آسانی اور ذرائع طلب کر کے پھر زندگی کا دن کا آغاز کریں، اور رات کا اختتام نفل توبہ پر کریں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانیاں عطا کریں. باقی جیسا کہ میں نے عرض کیا، نہ نماز توبہ کا کوئی وقت ہے اور نہ نماز حاجت کا کوئی وقت ہے. یہ تو آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ صرف میری رائے ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کسی خاص گناہ میں ہم ملوث ہو جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس کا حل بتایا کہ احسن وضو کرو، 2 رکعت احسن نماز پڑھو اور اللہ سے توبہ کرو، اللہ تمہیں معاف کر دیں گے. تو یہ ہے نماز توبہ. ٹھیک ہے، تو اسے زندگیوں کا حصہ بنانا چاہیے. توبہ جب بھی کریں خلوص نیت سے کریں، انشاءاللہ اللہ معاف کریں گے. اور یہ بھی دل میں نہ رکھیں پتہ نہیں اللہ نے معاف کیتا ہے کہ نہیں، کیوں نہیں کریں گے، ہے نا. اور توبہ کا اثر یہ ہے کہ گناہ مٹا دیا جاتا ہے، نیکی لکھ لی جاتی، تو نامہ عمل بہتر ہوتا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو استغفار کی کثرت کرے گا اللہ اس کے گناہ مٹا دیں گے، اس کے لیے نیکیاں لکھ دیں گے، اور اسے وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے اس نے گمان نہ کیا. تو رزق کی تنگی کے لیے بھی توبہ بہت اچھا وسیلہ. تو استغفار کی کثرت کرنی چاہیے. جی ایسا امید ہے ربکم، رب تمہارا، ان کے یکفرا، دور کر دے گا، مٹا دے گا، انکم تم سے، سیئاتکم تمہاری برائیاں. این امید ہے کہ اللہ تم سے تمہاری برائیاں مٹا دے، یعنی اللہ تمہیں معاف کر دے. جیسے ہی ہم استغفار کرتے ہیں برائی مٹا دی جاتی ہے، اریز کر دی جاتی ہے اور نیکی لکھ دی جاتی ہے. وَيُدْخِلَكُمْ، داخل کر دے گا تمہیں، جنات، باغوں میں، تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں، اور وہ تمہیں داخل کر دے گا ایسے باغات میں جن میں نہریں جاری ہیں. دیکھیں جی جنت کی حصول کا کرائیٹیریا کیا ہے. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. تو جو بندہ استغفار کرتا رہا اور اس کے گناہ مٹتے رہے اور نیکیاں لکھی جاتی رہیں تو پھر اس کا نامہ عمل تو بھاری ہو جائے گا نا، پھر مل جائے گی عیشت راضیہ.
یوم لا یخزی اللہ، اور نہ رسوا کرے گا اللہ اس دن النبیہ نبی کو، والذین آمنوا اور ایمان والوں کو، معہو جو نبی کے ساتھ رہے۔ قیامت کے دن اللہ نہ اپنے نبی کو رسوا ہونے دے گا اور نہ ایمان والوں کو رسوا ہونے دے گا جنہوں نے نبی کا ساتھ دیا۔ قیامت تک جو بھی مسلمان آئیں گے، جو دین کی نصرت کریں گے، اللہ کہتے میں رسوا نہیں ہونے دوں، میں رسوا نہیں ہونے دوں۔ اب اس کے لیے ہم اللہ کو بہانہ تو دینا، اور بہانہ ہے سب سے اچھا کثرت استغفار۔ استغفار کی کثرت کرتے رہیں، کثرت کرتے رہیں۔ اب سب نے ایمان والوں کو نہیں کہا اللہ نے، دیکھیے اللہ کہتے ہیں والذین آمنوا معہ، اور وہ جو اس کے ساتھ ایمان والے ہیں۔ اب ساتھ سے مراد صرف عہد کے لوگ نہیں ہیں، مراد یہ ہے جنہوں نے نبی کا ساتھ دیا۔ تو نبی کے راستے پر رہنا بھی ضروری ہے نا، خالی دعویٰ کافی نہیں ہے ایمان کا۔ نورہم، نور ہوگا ان کا، یسعا دوڑ رہا ہوگا، سعی سے ہے نا، آپ عام استعمال کرتے ہیں۔ یسعا وہ دوڑے گا، بین ایدیہم ان کے دونوں ہاتھوں کے مابین، وبایمانہم ان کے دائیں ہاتھ، اور ان کا نور ہوگا جو دوڑے گا ان کے ہاتھوں کے مابین۔ مابین مطلب آگے آگے، ہاتھوں کے مابین کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاتھوں کے مابین کیا ہے؟ ہم اپنے ہاتھوں کے درمیان کیا چیز کولیکٹ کر سکتے ہیں؟ جو سامنے ہے، پیچھے کولیکٹ نہیں کر سکتے، سچے کھبے بھی کولیکٹ نہیں کر سکتے، سامنے۔ تو بین ایدیہم جو ہمارے سامنے، تو نور دوڑے گا سامنے اور دائیں۔ کیوں دائیں دوڑے گا؟ کیونکہ نامہ عمل دائیں ہاتھ میں ہوگا۔ جس ہاتھ میں ٹارچ ہوتی ہے ادھر روشنی زیادہ ہوتی ہے نا، دوسری طرف کم ہوتی ہے، تو ٹارچ ہوگا ہمارا نامہ عمل، ہر کسی کا نامہ عمل ٹارچ ہوگا، اس میں سے روشنی پھوٹے گی انشاءاللہ، اور یہ فزیکلی ہوگا، ہوتے ہوئے دیکھیں گے ہم۔ قیامت کے دن کی سب باتیں جدا ہیں، لہٰذا ایک بندے کے نامہ عمل کی روشنی اتنی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 500 سال برابر کے فاصلے تک جا رہی ہوگی، لیکن اس سے کوئی دوسرا نفع نہیں لے سکے گا، کوئی دوسرا نفع نہیں لے سکے گا۔ اور ایسا بھی بندہ ہوگا جس کے جو نامہ عمل کی روشنی ہے وہ اس کے پیروں تک محدود ہوگی، کہ یعنی کہ اتنی روشنی ہوگی کہ وہ اپنے پیر دیکھ پائے گا، محدود روشنی، وہ اپنا چھوٹا چھوٹا قدم لے کے چل پڑے گا۔ آپ دیکھیں نا کہ بالکل اندھیرا ہو، بالکل اندھیرا ہو، اصل میں ہمیں وہ کیفیت ملتی کم ہے نا، کیونکہ شہروں میں کوئی نہ کوئی لائٹ جلتی رہتی ہے۔ تو اگر بالکل اندھیرا ہو اور اس میں آپ کے پاس کوئی چھوٹی سی موم بتی ہو اور اس کی ہلکی سی روشنی ہو، تو آپ بڑا قدم نہیں نہ لے سکتے، کیا پتہ آگے کھڈ ہو، تو آپ پھر چھوٹا چھوٹا قدم لے کر چلے۔ تو وہ سب سے آخر میں پہنچے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے آخر میں پل صراط وہ پار کرے گا کہ جس کے نامہ عمل کی روشنی اس کے پیروں تک محدود ہو، کہ وہ بس اس میں چھوٹے چھوٹے پیر اٹھا پائے گا، وہ سب سے آخر میں پہنچے، لیکن پہنچ جائے گا، ہے نا۔ اصل بات یہ پہنچ جائے گا سلامتی کے ساتھ، یہ بھی بڑی بات۔ اب یہ دائیں ہاتھ میں نامہ عمل ملے گا نا ایمان والوں کو، تو روشنی پھر دائیں ہاتھ اور آگے زیادہ رہے گی، اور اس روشنی میں دیکھتے دیکھتے کراس کر لیں انشاءاللہ۔ تو اعمال کی روشنی ہے جی، اور اعمال ہی کی تاریکیاں ہیں جو قیامت کے دن ملنے والی ہیں۔ یقولون وہ کہہ رہے ہوں گے، ربنا اے ہمارے رب، اتمم پورا کر دے، لنا ہمارے لیے، نورنا ہمارا نور، واغفر لنا اور ہمیں بخش دے۔ اب یہ بھی تو استغفار ہے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ دنیا میں بھی مانگے، آخرت میں تو مانگیں گے۔ اس وقت پل صراط کراس کرتے ہوئے ڈر لگ رہا ہوگا نا کہ روشنی بند نہ ہو جائے، بھٹک نہ جائیں، پھنس نہ جائیں، تو دعا کر رہے ہوں گے اللہ ہماری روشنی پوری کر دے کہ جنت تک پہنچ جائیں، ہم ہمیں معاف کر۔ اچھا پل صراط پر کھڑے ہیں تب بھی یہی فکر ہے معاف کر دیں۔ نامہ عمل داہنے ہاتھ میں ملا، معافی کی ہی علامت ہے نا، مگر پریشانی رہے گی دل پر جب تک جنت میں پہنچ نہیں جائیں گے، فکر دور نہیں ہوگی، نیچے جہنم، جہنم کے اوپر سے گزر کر جانا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ اس وقت بھی دعا مانگ رہے ہوں، انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے اللہ، یعنی اللہ تو معاف کرنے پر قادر ہے۔ ہم سے جو بھول چوک ہو گئی، کسی کا کوئی حق رہ گیا، کچھ بھی ہمارے ذمہ ہوا ہے، تو معاف کر سکتا ہے، تو معاف کر سکتا ہے۔ تو جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا، یہ غلط فہمی ذہن سے نکال دے کہ حقوق العباد اللہ معاف نہیں کر سکتا، سب کچھ معاف کرنے والا وہ، بس اس سے معافی مانگتے رہیں۔ تو اللہ رب کریم ہم پر فضل فرمائے
اور اللہ ہمارے حق میں بھی یہ دعا قبول کرے، آمین۔ تو اسے اپنی نمازوں میں پڑھا کریں، آسان سی دعا ہے۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ تو دنیا میں بھی یہ نور کا باعث ہے، دعائے نور بنی ہوئی ہے نا، ایک دعا ہے نا دعائے نور آپ کے پئی سوروں میں، ہاں ہے نا، وہ خود ساختہ ہے۔ دو دعائے نور ہیں حقیقی، ایک آپ کے قرآن میں آپ کے رب نے آپ کو سکھا دی، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، یہ آپ کی قرآن کی دعائے نور ہے۔ اور حدیث کی دعائے نور وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کا جب وضو کرتے اور مسجد کا تشریف لے جاتے تو راستے میں پڑھتے، کیا ہے؟ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وفی شعری نورا۔ اس میں مختلف حدیثوں میں تھوڑا آگے پیچھے ہے، آپ کسی بھی طرح سے پڑھ سکتے ہیں، کوئی 100% کہہ نہیں، کیونکہ ساری صیغے ثابت ہے۔ اصل میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے ہماری طرح تھوڑی دعائیں پڑھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے ہی پڑھتے تھے اسپونٹینیس، تو کبھی کچھ چیزیں ایڈ کر لی، کبھی کچھ چیزیں، یعنی کہ آپ دیکھیں نا وقت تو کبھی زیادہ ہے تو لمبی کر لی دعا، چھوٹا تھوڑا ہے تو شارٹ کر لی دعا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پڑھتے تھے۔ تو آپ دونوں شکلوں میں پڑھ سکتے ہیں، وفی شعری نورا وفی لحمی نورا وفی عزمی نورا وفی دمی نورا وعن یمین نورا وعن یساری نورا وفوق نورا وتحت نورا وامام نورا وخلف نورا وعظم لی نورا وزدنی نورا وزدنی نورا وزدنی نورا۔ اور پھر ایک روایت میں وَأَتْمِمْ لی نورا بھی آتا۔ تو میں نے جیسا کہ عرض کیا اس میں کوئی روایت غلط صحیح نہیں ہے، مختلف صحابہ نے جب اس کو بیان کیا ساری روایتیں صحیح ہیں، ان کی سندیں صحیح ہیں، اتھینٹک ہیں، البتہ حدیث کے دعا کے الفاظ میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز پڑھتے تھے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ ہماری طرح یاد کر کے تو پڑھتے نہیں تھے کہ ایک لفظ کا بھی فرق نہ ہو، آپ تو سپونٹینیس پڑھتے تھے۔ جیسے آپ یہ دعا مانگیں اپنے لیے اردو میں یا پنجابی میں کہ اللہ جی میرے بچوں کو ہدایت دے، مجھ پہ رحم فرما، ہم لوگوں کو بخش دے، اپنی زبان میں، تو آپ روز ایک ہی لفظ پڑھیں گے بولیں گے؟ نہیں، آپ کے لفظ چینج ہوتے جائیں گے، ڈیلی چینج ہوں گے۔ تو آپ کے ایک دن ایک بچہ بیٹھا ہے وہ آپ کے ایک لفظ دہرائے گا، دوسرے دن دوسرا بچہ بیٹھا ہے وہ دوسرے لفظ دہرائے گا، تیسرے دن تیسرا بچہ بیٹھا ہے وہ تیسرے لفظ دہرائے گا۔ یہی معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، آپ یہ پڑھتے تھے، آپ کی روٹین تھی۔ تو جو صحابی ساتھ ہوتے انہوں نے جو لفظ سنے وہ سنا دیے ہمیں۔ تو وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ ٹائم ہوتا تو تھوڑی لمبی کر لیتے، تھوڑا ٹائم ہوتا تو تھوڑی چھوٹی کر لیتے، تو آپ چینج کر کے پڑھتے رہتے۔ کوئی بھی پڑھیں گے مقصد حاصل ہو جائے گا۔ یہ ہے جی اصلی دعائیں میں۔ جی آپ وحبلی نور علی نور کا میری نظر میں اس کی کوئی حدیث نہیں گزری، ہو سکتا ہے ہو۔ دیکھیں جب امام کعبہ بھی دعا کرتی ہے نا تو وہ لوگ رٹی دعائیں نہیں پڑھتے، ان کی تو زبان عربی ہے، تو وہ بہت سارے لفظ ایسے بولتے ہیں، ایسے جملے بولتے ہیں جو حدیث سے ڈرائیو آؤٹ نہیں ہوتے، وہ ان کی دعا ہوتی ہے۔ تو حدیث کے اندر اس کو ایڈ نہ کریں، باقی ویسے پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے، ویسے بھی پڑھیں، بہت اچھی دعا ہے، حبلی نور علی نور، اللہ مجھے نور پر نور عطا کرے۔ لیکن بات وہی ہے کہ جب حدیث کو ہم کوٹ کریں گے تو اس میں ایڈ نہیں کریں گے۔ پچھلے دنوں ایک بہن نے بڑی طویل دعا بھیجی تھی حج کے بعد میں، کسی امام کعبہ کی تھی، مجھے پتا نہیں، نام نہیں پتا، تو بڑی اچھی دعا انہوں نے رو رو کر مانگی تھی۔ تو بعد میں وہ گروپ میں کسی نے شیئر کی، پھر مجھ سے کسی نے کہا کہ اس دعا کی کاپی بھیج دے، میں کہ امام کعبہ سے میں کہاں سے بھیج دوں؟ نہیں بازی بڑی اچھی دعا ہے، میں کہ دعا اچھی ہے، پہلی بات تو مجھے مفہوم بتائیں، خالی آپ سن رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں کیونکہ امام کعبہ رو رہے ہیں، آپ کو سمجھ کتنی آئی؟ اور دوسری بات اگر سمجھ آئی بھی، وہ ان کی دعا ہے، ان کے وہ رو رو کر دل سے مانگ رہے تھے، اب عربی میں مانگ رہے ہیں، لازمی بات ہے ان کی زبان عربی ہے، اب اس کی میں کاپی کہاں سے فراہم کروں؟ اور ویسے بھی آپ کسی کے الفاظ عربی ہو یا اردو استعمال کر کے وہ دقت نہیں لا سکتے۔ میں شروع سے نا ڈیبیٹر رہی ہوں، شروع سے اسکول ٹائم سے، ہمارے اسکول میں بھی بڑی اچھی جو ہے نا وہ تھی، کیا ہوا کرتی تھی، اسے کیا کہتے تھے،
بزم ادب. سوسائٹی کے لفظ تو اب آئے نا, بزم ادب. تو بچوں کے ویکلی ہر کلاس کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ ایک ایک بچے نے ڈیبیٹ کرنی ہے. تو میں شروع سے ڈیبیٹر تھی. میں کبھی کوئی ڈیبیٹ کا مقابلہ نہیں ہاری, ایک مقابلہ ہاری ہوں پوری زندگی میں. اور کیوں ہاری؟ ہمارا کمپٹیشن تھا, انٹر اسکول کمپٹیشن تھا, اور میں یعنی کہ ہمارے بزم ادب کا سیکرٹری وغیرہ جو سلیکٹ ہوتا تھا نا, ڈیبیٹرز کا مقابلہ ہوتا تھا, جو ونر ہوتا تھا وہ کرتا تھا. تو سب کو یقین تھا کہ میں ون کروں گی, کیونکہ میں بہت اچھی ڈیبیٹر تھی, کوئی میرے سامنے نہیں تھا. تو میں نے کہا کہ ڈیبیٹ اچھی نہیں تھی, میں نے اپنے بھائی سے لکھوائی, اس کو یاد کیا, اور جب میں نے اس کو پڑھا تو وہ اندر سے بات اور میں وہ مقابلہ ہار گئی. میں وہ مقابلہ ہار گئی. اور یعنی کہ میری ایون ٹیچر مجھے بار بار اشارہ کر رہی تھی کہ جوش سے وہ ہوتا ہے نا, خوشی ہوتی ہے ہمارے سیکشن کی لڑکی جو ہے وہ سیکرٹری وغیرہ بنی, تو مجھے اشارہ کرے, میں کوشش بھی کر رہی, جوش آیا ہی نہیں. تو میں زندگی میں صرف ایک ڈیبیٹ کا کمپٹیشن ہاری ہوں, صرف ایک, اور وہ میں نے اپنے بھائی سے ڈیبیٹ لکھوائی تھی. میں نے نصیحت پکڑی, میں نے کبھی زندگی میں کسی سے ڈیبیٹ نہیں لکھوائی, میں جو بولتی ہوں اپنا بولتی. نہیں, کالجز وغیرہ میں اسپونٹینیس نہیں بولتے تھے, کیونکہ وہاں پر ٹائم لمٹ ہوتی ہے, سارا کچھ ہوتا ہے. تو میں لکھ کر پریپیئر کرتی تھی ٹائم کر کے, لیکن اپنا پریپیئر کرتی تھی, خود لکھتی تھی, میرے اپنے جملے ہوتے. تو جب آپ تقریر میں جوش نہیں لا سکتے کسی کے الفاظ میں, دعا میں اثر اور خلوص کہاں سے لائیں گے؟ دعا تو اپنے دل کی بات ہوتی ہے, وہ تو اپنا غم, اپنی خوشی, اپنی شکر گزاری ہوتی ہے جو ہم اللہ سے شیئر کرتے ہیں. کسی دوسرے کے لفظ میں وہ درد کہاں سے آئے گا؟ تکلیف مجھے ہے, ہر کوئی تکلیف میں ہے, مگر سب کی تکلیف ذاتی ذاتی ہے. جو غم آپ کو ہے وہ مجھے تھوڑی. بالکل اسی طرح سے جس چیز سے میں خوش ہوں اس کا اظہار میں کر سکتی ہوں, کوئی دوسرا کیا جانے میں کتنی خوش ہوں. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو دعا اپنے الفاظ میں مانگنی چاہیے, سوائے اس کے کہ وہ معصورہ دعا, یعنی قرآن و سنت کی دعا, وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. لیکن ویسے دعا مانگے تو وہ اپنی زبان میں مانگے, اپنے الفاظ میں مانگے, تبھی اثر آئے گا. تو امام کعبہ جو ہیں ان کی اب دعائیں کافی وہ چلتی ہیں, پریویل کرتی ہیں مختلف اوقات کی, خاص طور پر خطبہ جمعہ وغیرہ کے بعد کی. بہت اچھی بات ہے, سنیں, کوئی حرج نہیں ہے. اصل بات صرف اتنی ہے کہ آپ ان کا کوئی جملہ آپ کو اچھا لگتا ہے, آپ یاد بھی کرتے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بات یہ کہ وہ معصورہ دعائیں نہیں ہوتی ساری. وہ جب لمبی دعائیں مانگتے ہیں نا تو اس میں وہ اپنی زبان میں اپنی طرف سے ایڈیشنز کرتے ہیں جو ان کا حق ہے, کوئی حرج نہیں ہے. تو دعا اور استغفار یہ بڑی پسندیدہ چیزیں ہیں. اور اللہ کے پسندیدہ بندے کون ہیں؟ جو استغفار کرتے ہیں. کب کرتے ہیں؟ کیا اللہ نے فرمایا؟ والمستغفرین بالاسحار, رات کے پچھلے پہر اٹھ اٹھ کر دعائیں مانگتے ہیں. والمستغفرین بالاسحار, آدھی رات کو اٹھتے ہیں, یعنی کہ تہجد کے وقت میں دعائیں مانگتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تہجد کے وقت میں اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں نا, اور اللہ کہتے ہیں کوئی ہے جو چاہے میں معاف کر دوں تو میں معاف کر دوں, تو اس وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اس وقت کی استغفار بھی بڑی مقبول استغفار. تو اس وقت اٹھ کر اللہ سے استغفار کریں, اپنے راز شیئر کریں, اور پھر رات کو بستر پر دعا مانگنا, یعنی بستر پر لیٹ کریں جب تک نیند نہیں آ رہی تب تک. پھر بیچ میں آنکھ کھلتی ہے, واش روم جانے کے لیے کھلتی ہے, ویسے ہی کھل جاتی ہے. تو آنکھ کھلی, خاص طور پر جن کے بچے ہیں ان کو تو یہ بڑا ہی ایج حاصل ہے کہ بچے نے رات میں 2-3 دفعہ اٹھانا ہی ہے. تو جب اٹھے تو اس وقت دعائیں مانگیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رات میں اٹھا اور اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی, تو اس کی توبہ قبول ہوتی ہے. اور وہ دعا کرتا ہے تو دعا قبول ہوتی ہے. اور اگر وہ اٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو نماز بھی قبول ہوتی ہے. کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی بات ہے, اور کتنا آسان عمل ہے نا. ہم ڈھونڈتے ہیں کوئی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہونے والا وظیفہ,
کوئی الٹا لٹکنے والا وظیفہ. آسانی آسانی. اصل بات کیا ہے؟ اللہ اتنے یاد ہیں کہ نیند سے اٹھے تو پہلی یاد اس کی آئی. اصل بات یہ فَاذْكُرُونِی اذکرکم. تو وہ ذکر کیسے ہے؟ وہ ذکر ایسے ہے کہ بستر پر لیٹے ہیں، ریلیکس ہے تو اس کو یاد کر رہے ہیں. نیند سے آنکھ کھلی تو جو پہلا نام زبان پر آیا اس کا آیا. وہ پھر وہ غزل کہ پھر مجھے لائن یاد آ رہی ہے، مصرع اس کا ہے، ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام تو آئے تو صحیح برسر الزام ہی آئے کہ اپنے متعلقہ انسان کی زبان پر، اپنے محبوب کی زبان پر اپنا نام آنا بھی اچھا لگتا ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں ہم اس کا ذکر کریں. کیسے؟ اس طرح. تو صبح جب ہماری آنکھ کھلے تو پہلا نام ہماری زبان پر ہمارے رب کا ہے. دنیا میں یہ کر لیں گے نا تو جناب قبر میں بھی جب اٹھیں گے نا تو پھر پہلا نام اسی کا آئے گا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، یہ میں اپنے پاس سے گپ نہیں آپ سے مار رہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جب قبر میں اٹھو گے تو ایسا محسوس کرو گے جیسے تم نیند سے اٹھے ہو، اور تم وہی کرو گے جو تمہاری دنیا کی عادت ہے. تو جو اٹھ کر پہلے موبائل ٹٹولتے ہیں تو موبائل ٹٹولیں گے جو قبر میں نہیں ہونا ہے نا. اور جو اٹھ کر بڑی مجھے تکلیف ہوتی ہے، اٹھتے ہیں اور ساتھ ہی نیوز لگا لیتے ہیں منہ بھی دھونے سے پہلے. اور اسی طرح اپنے اپنے ہیں، بچے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ کانوں میں لگا کر ہینڈ فری موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں. سب اپنے اپنے ذوق کے مطابق، کوئی کچھ دیکھتا ہے کوئی کچھ دیکھتا ہے. جو اٹھتا ہے اور سب سے پہلے رب کو یاد کرتا ہے وہ قبر میں بھی اٹھے گا تو سب سے پہلے اپنے رب کو ہی یاد کرے گا. تو پھر فَاذْكُرُونِی اذْکُرکم. جس نے اللہ کو یاد کیا اللہ اسے چھوڑیں گے قبر میں تنہا؟ نہیں چھوڑیں. وہ چھوڑنے والا رب ہے ہی نہیں، اس کی صفت ہی نہیں ہے چھوڑنا. تو لہٰذا یہ بڑی اہم بات ہے جسے ہمیں سمجھنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری اخلاقی تعلیم جو ہے نا وہ سامنے رکھ دی ہے نا. دعا کا پورا فلسفہ سمٹا ہوا ہے اس سورہ کے اندر. اب اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی کوشش کیجیے کفار اور منافقین کے مد مقابل اور ان کے مقابلے میں مضبوط رہیے. وغلظ سختی نہیں ہوتی، بیسیکلی وغلظ ہوتا ہے، غلظ ہوتا ہے مضبوطی. ٹھیک ہے، شدہ. تو دو باتیں کہیں، کفار اور منافقین کے سامنے جاہد، کوشش کیجیے. کوشش کرنی پڑے گی نا. منافق بھی تو کوشش کرتا ہے، کافر بھی تو کوشش کرتا ہے. آپ مجھے دیکھیں، بتائیں کفار نے کتنی کوششیں کی، کتنے عرصے سے وہ عرب خطے کے پیچھے لگے ہوئے تھے، اب جا کر سکسیسفل ہوئے. ان کو ایک دو دن میں تو یہ کامیابی نہیں ملی کہ ابھی جو ہیلوئن نائٹ منائی گئی اور ایک لڑکا جو امریکن ہے اس کا میں نے ٹویٹ پڑھی کہ وہ کہنے لگا کہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں کبھی کنگڈم آف عربیہ میں ایسی جو ہے وہ ہیلوئن منا سکتا ہوں. اور پورا اس کو سیلیبریٹ کیا گیا. کوئی فرق نہیں تھا امریکہ یا یورپ کی اور سعودی عربیہ کی ہیلوئن نائٹ. انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھیں عربی میں ترجمہ کر دیا جائے گا ہیلوئن کا تو وہ مسلمان تہوار تھوڑی بن جائے گا. یہ تو دیکھیں نا، کرسمس مناتے ہیں کرسچنز، ہم نے دسہرہ مناتے ہیں ہندو، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برتھ ڈے کا نام عید میلاد النبی عربی میں رکھ دیا. کام تو وہی ہے نا. وہ بھی برتھ ڈے مناتے ہیں، ہم بھی برتھ ڈے مناتے ہیں. ویسے ہر مولوی فتویٰ دیں گا، ہر مولوی فتویٰ دے گا اسلام میں برتھ ڈے نہیں ہے، عیسائیوں کا تہوار ہے، بچوں کی برتھ ڈے نہ مناؤ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منائیں گے اور نام رکھ دیں گے عربی میں عید میلاد النبی اور سمجھیں گے کہ اسلام مسلمانوں کا تہوار ہو گیا. بالکل اسی طرح ہیلو ان کا عربی ترجمہ کر دینے سے وہ مسلمان نہیں ہو جائے گا، اسلامی تہوار نہیں ہو جائے گا. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ مدینہ آئے ہجرت کر کے
تو مدینہ والوں نے آپ سے سوال کیا کچھ عرصے بعد، جب ان کے تہوار کا ٹائم کا پاس آیا ہوگا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سال میں 2 دن میلہ لگایا کرتے تھے، صرف ویسے ہی لگاتے تھے، کوئی ہمارا مذہبی تہوار نہیں، کیا ہم منا سکتے ہیں؟ آپ نے کہا نہیں، اللہ نے تمہیں 2 بہتر دن دے دیے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، کافی کہ کوئی جاہلیت کی یادگار باقی نہیں رکھنی. ایک بات. دوسری بات اس کے اندر کیا ہے، زندگی کھیل تماشے کے لیے نہیں ہے. اینولی 2 دن منا لیتے ہو نا، کافی ہے. اس کے علاوہ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ہمارے پرسنل آ جاتے ہیں، کسی کی شادی ہو گئی، کسی کا بچہ پیدا ہوا، کسی کی ترقی ہو گئی، کوئی ذاتی بھی ہمارے کسی کا گھر بن گیا، تو کوئی ذاتی بھی خوشیاں آ جاتی ہیں. تو اگر سال میں 5 6 7 دن تم منا لیتے ہو خوشی کے، کافی ہے. دنیا میری میکنگ کے لیے نہیں ہے، فنکشنز کے لیے نہیں ہے، دنیا تو امتحان کے لیے. دونوں طرح سے انہوں نے مشابہت بھی کفار کی اختیار کی اور اپنی من پسند دنیا پرستی بھی شامل کرتے. اندھے کو نظر آ رہا ہے ہیلوئن لائٹ ہے. جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، اب تو بہانہ ہاتھ آ گیا ہے نا. اب تو آپ کہیں گے تو وہ کہیں گے لو سعودیہ میں تو منایا جاتا ہے، یہاں کے مسلمانوں کو زیادہ مصیبت پڑی ہے. اب تو ان لوگوں کے ہاتھ بہانہ آ گیا ہے نا. جب سعودیہ میں محمد بن سلمان نے اسلامی قوانین ساقط کیے تھے نا، میں نے اس وقت ہی آپ سے یہ بات کہی تھی اگر آپ کو یاد ہو، کہ اب ہماری مشکل بہت بڑھ جانی ہے، کیونکہ اب لوگوں نے کہا نا سعودیہ میں تو سب کچھ الاؤڈ ہے، تم لوگوں کا اسلام زیادہ ہے. تو یہ ہماری مصیبت بڑھتی ہے اور ابھی بڑھتی ہی جانی ہے. ابھی ہمارا ٹف ٹائم ہے بھائی، ابھی ہمارا ٹف ٹائم. تو اتنی کوششیں جو صدیوں سے، ویسے تو صدیوں سے چلی آ رہی ہے نا مسلمانوں کو بگاڑنے کی کوششیں. دیکھیں جی، نظریے کو ختم کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک تو اس نظریے کے حامل افراد کو دنیا سے مٹا دیا جائے، نیست و نابود کر دیا جائے، وہ ہو نہیں سکتا. تو اقبال کہتے ہیں توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارے. اللہ رب کریم ہمیں ختم نہیں ہونے دے سکتے، کیونکہ ہم آخری امت ہیں، کوئی اور نبی نہیں آنا. اور جب تک اللہ کا طے شدہ وقت نہیں آ جاتا، امت مسلمہ برقرار رہے. تو یہ والی چیز تو نہیں ہو سکتی کہ حامل نظریہ قوم ہی ختم کر دو، نہیں ہو سکتا. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نظریے کو بگاڑ دو. نظریے کو اس طرح بگاڑ دو کہ صحیح اور باطل، حق اور باطل مکس ہو جائے، جس طرح پہلی امتوں میں ہوا، تلبیس حق کو باطل. اب یہ چیز جو ہے یہ پاسبل ہے، 100% نہیں ہوگی. جس طرح یہود میں ہوئی، جس طرح عیسائیوں میں ہوئی، ہمارے ہاں 100% نہیں ہوگی، ہو نہیں سکتی. وجہ وہی ہے، ہم آخری امت ہیں، کوئی نبی دوبارہ نہیں آنا. لہٰذا 100% تلبیس حق و باطل نہیں ہوگی. قرآن اصل شکل میں موجود ہے، خالص موجود ہے، حدیث خالص موجود ہے، سیرت خالص موجود ہے. لہٰذا حق کے تلاش کرنے والوں کو گوہر مقصود ملتا رہے گا، اور ایک جماعت خالص حق پر کھڑی رہے گی ہمیشہ. لیکن امت کا بڑا حصہ تلبیس کا شکار ہوگا اور بگاڑ ہے، کیونکہ ہم بھی اپنے امتحان میں سے تو گزریں گے. اس بھٹی سے گزرے بغیر کوئی امت اپنی منزل تک نہیں پہنچتی. لہٰذا ہم اسی دجل کا شکار ہیں. جو آپ دجال کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کیا مطلب ہوتا ہے؟ جال ساز، فراڈیا. ہم اسی فراڈ، اسی جال کا شکار ہے. دجل ہوتا ہے فریب، تو یہ دجل ہے جس کا آج ہم شکار ہیں. دین اور دنیا پرستی یعنی حق اور باطل کا ایک آمیزہ ہے، جس میں کہیں نہ کہیں ہر کوئی پھنسا ہوا ہے. اس سے 100% بچنا تقریباً اس وقت میں ناممکن، تقریباً. تو بہت کوشش ہے اس کے سب پیچھے. عہد نبوی سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے یہود اس کے پیچھے کوشش کرتے آئے، اور خاص طور پر یہ پچھلی صدی سے عرب میں ان کی کوششیں بہت بڑی. جب سعودی حکومت قائم ہوئی ہے، اس کے پیچھے بھی ان کی پوری کاوش تھی. خلافت ختم ہوئی نا، عثمانیوں نے خلافت ختم کی. پہلی دفعہ غیر عربوں کے ہاں خلافت گئی، حرمین کا اختیار گیا. اس کے بعد پھر انہوں نے اس پہ کئی بگاڑ بھی پیدا کیے، کیونکہ غیر عرب تھے. پھر اس کے بعد سب سے بڑا جو نقصان ہوا غیر عربوں کے ہاتھ میں، ترکوں کے ہاتھ میں خلافت جانے کا، ترکوں نے خلافت ختم کر دی.
کر دی نا، ایک اعلان سے ختم کر دی. وہ اقبال کہتے ہیں چاک کر دی ترک نادانے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھو رو کی یاری بھی دیکھ. کون تھا یہ ترک نادا؟ کیا نام تھا؟ مصطفیٰ کمال پاشا، جسے ہیرو بنایا جاتا ہے. جی تو عطا ترک صاحب جو تھے، مصطفیٰ کمال پاشا، اس نے بہت ظلم کیا مسلم امہ پر خلافت ختم کر کے. اس نے ترکیوں پر بہت ظلم کیا، ترکی مسلمانوں پر بہت ظلم کیا، ان کی زبان بدل کر. حکمن اس نے زبان عربی سے رومن کر دی. صدیوں سے جو ایک علمی اثاثہ چلا آ رہا تھا وہ یک بیک ختم ہو گیا نا. تو ساری کتابیں ان اپروچیبل ہو گئی، اور اسلامی حکومت ترکی کو سیکولر بنا دیا اس نے، اور سیکولرزم کے قوانین نافذ کر دیے. پردہ حکمن ختم کر دیا، حکمن ختم کر دیا. فرانس کا تو سب کو نظر آتا ہے، ترکی کا نظر نہیں آتا. آج تک وہاں آپ سکارف نہیں کر سکتے، عبایا نہیں پہن سکتے. طیب اردگان نے اس کے خلاف قدم اٹھایا ہے، اور آرمی اور حکومت کے درمیان ایک مستقل رسہ کشی ہے. دیکھیں کون غالب آتا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی آرمی غالب آئے گی، میں یہ سمجھتی ہوں. سبب کیا ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام مہدی آئیں گے قسطنطنیہ دوبارہ فتح ہوگا، ترکی. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ ابھی تحریک چلتی رہے گی مذہب پرستوں کی، دین پرستوں کی، لیکن دین پرست غالب نہیں آئیں گے. کون فتح کرے گا ترکی کو؟ قسطنطنیہ والے خود ہی کریں گے، ترکی خود ہی کریں گے. حق پرست لوگ اٹھیں گے، اور وہ اپنے علاقے کو، ہندوستان کے لوگ ہندوستان کو، یعنی کہ اسلامی ہند کے، پاکستان کے مسلمان پاکستان اور ہندوستان دونوں کو ہینڈل کریں گے. تو سارا سیکولرزم وہاں پر نافذ کیا، دین پر باقاعدہ پابندی لگائی، جیسے روس میں لگائی گئی تھی، باقاعدہ پابندی لگائی گئی. کوئی عبادت کرنی ہے اپنے گھر میں جا کے کرو، خبردار باہر عبادت کا نام نہیں لینا. اور اس کو ہمارا ہیرو بناتے ہیں. کوئی ہیرو نہیں ہے، ترکیوں کی تاریخ کا سب سے بڑا ویلن ہے. اور اتنے بڑے پیمانے پر کسی مسلمان حاکم نے بگاڑ پیدا نہیں کیا جتنے بڑے پیمانے پر اس نے کیا ہے. نہیں کیا ہوا نہیں، ابھی بھی ہے، ابھی بھی ہے، ابھی بھی ہے. اور کبھی آپ اس کی ڈیبیٹس پڑھیں نا، جو وہ خود تقریریں کرتا تھا، ظاہر ہے لوگوں کی ذہن سازی کر رہا تھا نا، تو جو وہ ڈیبیٹس کرتا تھا، تو جس طریقے سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتا تھا، اور جس طرح سے وہ اسلامی تحریک کا تذکرہ کرتا تھا، پڑھے نا. کہاں ہیں یہ سارے گستاخے رسول کے فتوے لگانے والے؟ ان کو ہوش نہیں. کیوں پڑھایا جاتا ہے اس کو؟ کیونکہ چاہتے یہ ہے نا، ان کا بس چلے تو آج پاکستان کو بھی اسی حالت میں ڈال دے جس سے ترکی ہے. سعودیہ کو تو آلموسٹ ڈال دیا انہوں نے، سیکولر ہو گیا نا سعودیہ. بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے انہوں نے، فی الحال یہ بہت بڑی کامیابی. عربوں کا اپنی تباہی کی طرف یہ آغاز ہے. حالات شدید دقت کی طرف جانے والے. پاکستان رہے گا تو نام سے اسلامی جمہوریہ، پاکستان کی مجبوری ہے. پاکستان اسلام کا نام ہٹا نہیں سکتا، کیونکہ پاکستان کا وجود ہی اسلام کے بنا پر ہے. اگر یہ ڈھول ہٹا دے گلے سے تو پاکستان کے وجود کا کوئی سبب باقی نہیں رہتا. لہٰذا ڈاکیومنٹس میں تو پاکستان اسلامی جمہوریہ رہے گا، لیکن پاکستان میں الحاد کی بہت بڑی لہر آئے گی، اور یہ آپ کو مجھے دیکھنا پڑے گا. ترقی ہو جائے گی، حالات کا فیصلہ ہو جائے گا، معاشرتی حالات سنبھل جائیں گے، سیاسی بھی سنبھل جائیں گے. لیکن دینی معاملات میں خرابی کی وہ شدید بڑی لہر آئے گی جسے روکنا فوری طور پر ہمارے بس میں نہیں ہے. ٹیبلز ول ٹرن انشاءاللہ، بٹ ناٹ ناؤ. تو اپنے آپ کو اس بڑے چیلنج کے لیے تیار کریں، حوصلے بڑے رکھیں، ہارنا نہیں ہے، تھکنا نہیں ہے، انتھک کام کریں. جب تک زندہ ہیں اپنے کام کرتے رہیں، کیونکہ میں نہیں سمجھتی کہ ہماری نسل کو اس ٹیبل کے ٹرن ہونے کا منظر دیکھنے کو ملے گا. یعنی ہمیں اسلام کی نشات ثانیہ دیکھنے کو ملے گی؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. ہمارے بچوں کو بھی نہیں ملے گی، ہمارے پوتے پوتیوں کو ملے گی.
ہم اور ہمارے بچے کرائسس میں زندگی گزاریں گے، مالی کرائسس میں نہیں گزاریں گے، یہ وقتی ہے، یہ نکل جائے گا، پاکستان مضبوط ہو جائے گا، بے فکر رہیں اس سے۔ پاکستان کے وجود کو، سالمیت کو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اسلامی ہند کا وجود آخری زمانے کی جنگوں کا حصہ ہے، اور اسلامی ہند پاکستان ہے، اور کون سا اسلامی ہند بننا ہے، بن چکا۔ تو اس کی سالمیت بھی ہوگی، یہ ترقی بھی کرے گا، اور یہاں بھی حق پرست طبقہ اور حکومت کی کشمکش چلتی رہے گی۔ پھر وہ وقت آئے گا جب امام مہدی آئیں گے، اور پھر ان کی زیر سرپرستی حالات بدلیں گے۔ لیکن میں یہ سمجھتی ہوں، اوبویسلی یہ صرف احادیث کی بنا پر میری رائے ہے، میرا نقطۂ نظر ہے، کوئی علم غیب نہیں ہے میرے پاس۔ ہمیں یا ہمارے بچوں کو یہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا، یہ ہمارے تیسری اور چوتھی نسل کے نصیب کی باتیں ہیں، اسپیشلی تیسری نسل۔ تو حالات تیزی سے اب جو ہیں وہ بدلنے والے ہیں، بہت تیزی کے ساتھ۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اب کرنا کیا ہے، وہی جس کا حکم اللہ اپنے نبی کو دے رہے ہیں۔ کفار اور منافقین کے مقابلے میں جد و جہد کیجیے، جاہد، جہاد کیجیے، بالکل صحیح ترجمہ ہے، لیکن کلیئر نہیں ہوتا نا۔ ہم تو جہاد سمجھتے تلوار اٹھاؤ اور نکل جاؤ، حالانکہ وہ تو آخری شکل ہے جہاد بالسیف، اور وہ تو کبھی کبھی پیش آتی ہے نا۔ ہم نے اپنی پوری زندگی میں کوئی جنگ دیکھی ہے؟ صحیح معنوں میں کوئی بھی نہیں دیکھی، چھوٹی موٹی جھڑپیں ہی نہیں ہیں۔ اصل جہاد جو ہے وہ یہ ہے جو ہم گھروں میں فیس کر رہے ہیں، میڈیا وار، یہ ہے جہاد، کلچرل وار، یہ ہے جہاد، ایجوکیشنل وار، یہ ایجوکیشن ایک بہت بڑا نیٹ ہے، ویب ہے، جس میں پھنسے ہوئے ہیں ہمارے بچے۔ یعنی ابھی جیسے ناہید مجھ سے بہت زیادہ کہتی رہی ہیں پچھلے دنوں، اور میں چپ رہی کیونکہ مجھے پتا تھا یہ پریشان ہے کہ میرا بیٹا ویسا نماز نہیں پڑھتا ویسا۔ بھئی اتوار تک اس بچے کو چھٹی نہیں ہے، صبح 6 بجے سے اٹھتے ہیں اسکول جانے تیار ہونے کے لیے، ان کے اس سے پہلے نماز کے لیے اٹھتے ہیں۔ میں اسکول کی روٹین کی بات کر رہی ہوں، تیار ہوئے، ناشتہ کیا، نکل گئے، آئے، بہن کو پک کیا، گھر ڈراپ کیا، ادھا گھنٹہ کھانا کھایا، بیٹھے بیٹھے نہ بیٹھے نہ بیٹھے، گرمی ہے سردی ہے، اٹھے اکیڈمی کے لیے نکل گئے، اکیڈمی سے رات کو 9 بجے چھٹی ہو رہی ہے، گھر آتے آتے 10 بج رہے ہیں۔ اس بچے سے آپ کیسے توقع کریں کہ کوئی ویسی نماز پڑھے جیسے وہ 2 سال پہلے پڑھتا تھا؟ پاسبل ہی نہیں۔ اتوار کا دن بھی چھٹی نہیں ہے، کہ اللہ پاک بھی کہتے ہیں میں نے 6 دن کائنات بنائی، 7ویں دن میں اپنے تخت پر بیٹھ گیا، حالانکہ وہ تھکتا نہیں رہا۔ تو ہم تو انسان ہیں، ہمیں تو ایک چھٹی ملنی ہی چاہیے، وہ ایک چھٹی بھی نہیں ملتی، وہ بھی انہوں نے اکیڈمی جانا ہے، وہ بھی ان کی فلانی کلاس ہونی ہے۔ جو بچے میرے پاس آن لائن پڑھتے ہیں میں ان کا بھی یہی دیکھتی ہوں، کوئی ٹائم ہی نہیں بن رہا۔ کیسے بننا ہے ٹائم؟ بچے ایک ایک آیت دیتی ہوں، وہ بھی یاد نہیں کرتے، بھئی یاد کیوں نہیں کی؟ اب ان کو کیا کہوں؟ مائیں کہتی ہے سختی کرو، کیا سختی کروں؟ بچے صبح جاتے ہیں، 2:30 بجے چھٹی ہوتی ہے، گھر آتے آتے ان کو بج جاتے ہیں 3:30، آتے ہیں کھانا کھاتے ہیں، آدھا کھاتے ہیں، آدھے پلیٹیں اٹھاتے ہیں، اکیڈمی چلے جاتے ہیں۔ اکیڈمی سے ان کو چھٹی کسی کو 8:30 ہوتی ہے، کسی کو 8:45 ہوتی ہے، گھر پہنچتے پہنچتے ان لوگوں کو 9:30 ہو جاتے ہیں۔ ان کے وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، 9:30 ہماری کلاس شروع ہوتی ہے، وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، 7 کلاس لے رہے ہوتے ہیں۔ میں کس وقت پہ ان کو کہوں کہ یہ کام تم نے جو کیا تو تم سبق یاد کر لیتے؟ میرا دل ہی نہیں کرتا ان کو ڈانٹنے کو، کیا ڈانٹوں ان کو، کیا سختی کروں؟ وہ لٹرلی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، 7 کلاس لے رہے ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ پھر بیچ میں کہیں گے کہ ٹیچر بھوک زیادہ لگی ہوئی ہے تو ہم لیو کر لیں، کہتے ہیں جاؤ کر لیں۔ کیا کہوں ان کو، کیا کہوں ان کو، کس بنا پر ان کو ڈانٹوں؟ یا تو وہ فارغ ہوں یا تو وہ سوئے ہوئے ہوں، تو میں کہوں کہ تم نے سبق یاد کیوں نہیں کیا؟ ایسی مشقت میں ان کو ڈالا ہوا ہے کہ صبح دن چڑھنے سے آدھی رات تک اس مشقت میں ہے، کس وقت میں ان کو سبق یاد کراؤں، کس بات پہ ملامت کروں؟ پہلے ہوتا تھا بچے صبح اسکول جاتے تھے، 1:30-2 بجے گھر آ جاتے تھے، نہیں ہم لوگ آ جاتے تھے، اس کے بعد گھر آ کے کھانا کھایا، ہوم ورک کیا، سب کچھ کر کے ہم 4-5 بجے تک فارغ ہو جاتے تھے۔ پھر 5 بجے کے بعد مائیں، آپ کی بھی ایسی ہی روٹین ہوگی، تھوڑی 19-20 کے فرق سے، مائیں قرآن پڑھنے بٹھاتی تھی، نمازیں یاد کراتی تھی، کیونکہ 5 میکسیمم 6 بجے کے بعد سے رات سونے تک کا ٹائم ہمارا اپنا ٹائم ہوتا تھا، ہم اس میں کھیلتے بھی تھے، ماؤں سے قرآن بھی پڑھتے تھے، باتیں بھی سنتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا۔
ایسا نیٹ انہوں نے بن دیا ہے کہ جو بچہ, اور ایک اور آپ یہ بات دیکھیں, ہم لوگ 6-7 سال کے ہو کر اسکول جاتے تھے, اب بچوں کو ماؤں کی گودوں سے چھین کر لے گئی. جو وقت ماں کے ساتھ گزرنا چاہیے, تربیت ہونی چاہیے, وہ وقت اسکولوں میں اور ان کچے ذہنوں کے اندر وہ سب ڈالا جا رہا ہے, جس کی بنیادی الحاد ہے. تو 4 سال کا 3.5 سال کا بچہ اس چکر میں پھنستا ہے, اور اس کے بعد وہ کبھی نہیں نکلتا. کیونکہ پہلے یہ تھا گریجویشن کر لی بڑی بات ہے, کوئی زیادہ پڑھا تھا اس نے ماسٹر کر لی, اب تو پی ایچ ڈی ہے جی. لہٰذا اب کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے تو ایجوکیشن ختم نہیں ہوتی, وہ تو شروع ہوتی ہے نا. اس کے بعد پھر اب اسپیشلائزیشن کرو. تو یعنی کہ مائیں بن گئی ہیں, باپ بن گئے ہیں, ان کے پاس ٹائم ہی نہیں بچوں کو دینے کے لیے. ایسا ایک نیٹ بنا دیا ہے انہوں نے, ایون کہ جابس کر رہے ہیں تو بعد میں پروفیشنل ایگزامس دے رہے ہیں. ساری عمر یہی دنیا پڑھتے پڑھتے گزر گئی, ساری زندگی گزر جاتی ہے, کبھی ٹائم ملتا ہی نہیں ہے. ان بچوں کو کیا ملامت. ایک بہن نے مجھے پرسوں سوال کیا, وہ میری ایوننگ کلاس کی اسٹوڈنٹ ہے, کہ کہنے لگی کہ 6 سال کی عمر سے میرا بچہ نمازی ہے ماشاءاللہ. تو اب کہتی ہے وہ نہیں پڑھتا, وہ ایسی نہیں پڑھتا, پڑھتا ہے ویسی نہیں پڑھتا. میں کہوں تو منہ بنا لیتا ہے, پھر پڑھ لیتا ہے لیکن ویسی نہیں پڑھتا. میں نے کہا کس کلاس میں؟ کہنے لگی 3ری کلاس میں. میں نے کہا اس کا برڈن بھی تو بڑھ گیا, اکیڈمی جاتا ہے؟ کہتی ہے ہاں. میں نے کہا میری ایک بات سنو, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بیچارے, صبح اسکول جاتے ہیں, اسکول سے پڑھ کے آتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, نوالے منہ میں ہوتے ہیں, اکیڈمی چلے جاتے ہیں, اکیڈمی سے 7 بجے آ کے گھر بیٹھتے ہیں. تم لوگ کہتے ہیں نماز پڑھو, منہ نہ بنائے تو ہاتھ کھول ڈالیں. اس میں ایک اور بات ہے, نہیں اس میں ایک اور بات ہے, کورس اتنے اپ گریڈ ہو گئے ہیں کہ اب مائیں پڑھا بھی نہیں سکتی. دیکھیں میتھ سائنسز اتنے چینج ہو گئے ہیں کہ مائیں جنہوں نے سمپل گریجویشن کیا ہوا وہ پڑھا بھی نہیں سکتی, اور ٹوٹل سارے کل بھی انگلش میں دیے ہیں. انتہا یہ مچائی ہوئی ہے, یہ اب آ کر ٹیکسٹ بک بورڈ چینج ہوا ہے. جب عمران خان کی گورنمنٹ آئی ہے تو اس نے اسلامیات وغیرہ واقفیت عامہ اردو میں کیے ہیں, ورنہ اسلامیات اور پاک اسٹڈیز تک انگلش میں تھا. اب جس عورت نے سمپل گریجویشن کیا ہے, اس کے بعد اس کی شادی ہو گئی, شادی کے یا ایم اے بھی کیا تو اردو میں کیا, اسلامیات میں کیا, اس کے بعد اس کی شادی ہو گئی, شادی کے بعد اس کا پڑھنے پر آنسر لنک بھی نہیں رہا. اب اس کے 8-10 سال بعد بچہ جب, یا 6 سال بعد آیا ہے ایسی کلاس میں, اور سارا کورس انگلش میں ہے, تو اس کو تو پلے ہی کچھ نہیں پڑھنا, وہ کیا کرے؟ یہ بھی تو بکواس ساتھ ساتھ ہے. تو چیزیں بہت زیادہ چینج ہو چکی ہیں, اور یہ باقاعدہ ایک ویب ہے پوری دنیا کے لیے, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. ان کے اپنے بچے بھی اس میں اس طرح پھنسے ہوئے ہیں کہ ساری عمر وہ اسی چکر میں لگے رہتے ہیں, اور کبھی یہ کوشچن نہیں کر پاتے کہ ہمارے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے. وہ بھی سیاستدانوں کے ہاتھوں کا کھلونا, ہم بھی. اب یہ نیٹ اتنا مضبوط ہے کہ اس سے نکلنا بہت مشکل ہے. اچھا بہت دلچسپ بات ہے, آپ سرچ کیجئے گا, یہود کی اکثریت اپنے بچوں کی ہوم سکولنگ کرتی, اور کرسچنز میں بھی جو بڑے بڑے ہیں نا بلینئرز, وہ اپنے بچوں کو اسکولوں میں نہیں بھیج رہے, وہ اپنے بچوں کی ہوم سکولنگ کرا رہے. کیوں؟ جو اسلام کا اصول ہے, اسلام میں ہے نا بچوں ہوم سکولنگ کی ضرورت نہیں, کیونکہ اسلام نے مدرسے کا سسٹم ہی اور رکھا ہے. بچوں کی قابلیت کے مطابق ان کو تعلیم, تو سالوں کے مطابق نہیں. تو بچہ 15-16 سال کی عمر میں اپنی ایجوکیشن مکمل کر کے نکل جاتا ہے. اب وہ پریکٹیکل فیلڈ میں ساتھ ساتھ وہ ایکسٹرا پڑھنا چاہتا ہے, پڑھتا رہے پارٹ ٹائم, وہ اس کی مرضی. اور باقاعدہ بل گیٹس کی ڈیبیٹ میں اس پر دیکھ رہی تھی, تو کہہ رہا تھا ہم کیوں اپنے بچوں کا وہ روایتی ایجوکیشن کے خلاف ڈیبیٹ دے رہے تھے. تو کہنے لگے ہم کیوں اپنے بچوں کے اتنے سال ضائع کریں, ہم اپنے بچوں کو ایسے شارٹ کورسز میں کیوں نہ ڈالیں جن کے ذریعے ہمارے بچے اپنی ضروری ایجوکیشن لیں اور ان فیو ایئرز وہ فارغ ہو جائیں. تو وہ ہوم سکولنگ پروموٹ کر رہے تھے. بھئی وہ لوگ تو اچھے اچھے ٹیچرز افورڈ کر سکتے ہیں, عام بندہ تو نہیں کر سکتا. اور پھر ان کے بچوں نے آگے ان کے کاروبار سنبھالنے ہیں, ہمارے بچے نے جا کر پھر کیا کرنا ہے, جاب کرنی ہے, جاب کے لیے اس کو ڈگری چاہیے. تو یہ ایک ایسا, یہ بھی ایک فتنہ ہے, اور اس فتنے کے تحت اتنا ظلم ہے. ابھی حفصہ مجھے کہتی ہیں کہ نماز ویسا نہیں پڑھتے. بھئی کہاں سے پڑھے نماز ویسی؟ اس کی آپ روٹین تو دیکھیں, صبح سے کھوتے کی طرح وہ بیچارے شروع ہوتے ہیں, رات کو 10-10 11-11 بجے فارغ ہوتے ہیں. تو یہی بڑی بات ہے کہ وہ فرض پڑھ لیتے, بڑے احساس ذمہ داری ہے ان کی. تو یہ پورا ایک جال ہے جی,
اور یہ بڑے ذہین ذہنوں نے بنایا ہے. پوری زندگی کی، دنیا کی زندگی کی کامیابی ان 4 ڈگریز پہ منحصر کر دی ہے، اور ان ڈگریز کو اتنا کمپلیکیٹڈ کر دیا ہے کہ ساری عمر اسی کے حصول میں لگے، نہ کبھی فارغ ہوں گے، نہ بیٹھ کر سوچنے کا موقع ملے گا. کس کس فتنے کی بات کریں؟ تو یہ جو تعلیمی نظام ہے، یہ جو سوچ بنائی جا رہی ہے، یہ بھی تو جہاد کا ایک اہم مورچہ ہے. یہ جو کلچرل آپ کے اوپر اٹیکس ہیں، یہ ہیلوئن نائٹ آپ دیکھیں پورے پاکستان میں منائی گئی ہے، سارے یہ امپوریم شمپوریم سب جگہوں پر. آپ اپنے بچوں کو کب تک بچائیں گے؟ مشکل ہے نا. وہ بچوں نے کہیں سنا، ویسے بھی یہ ہوتا ہے کہ 2 مہینوں میں 1 دفعہ امپوریم چلے جاتے ہیں، وہاں پہ زیادہ شاپس ہیں. میں تو خیر میں ابھی تک نہیں گئی، تو میں اکثر مالز میں نے نہیں دیکھے، مجھے شرف زیارت حاصل نہیں ہے. تو وہ بچے جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں. وہ احمد ضیاء کو، میرے بیٹے کو کنوینئنٹ بھی رہتا ہے، تو وہ 2-3 مہینوں میں 1 دفعہ لے جاتے ہیں، تو وہ کوئی کی شاپنگ کرا دیتے ہیں، اس طرح ہو جاتا. تو وہ ان کو پتا چلا، نور الہدا جو میری بڑی پوتی ہے اس کی فرینڈ نے کہا کہ وہاں پر نا بہت بڑا کلچرل ایونٹ ہونے والا. کیا یہ ہیلوئن نائٹ نا؟ تو مجھے کہنے لگی کہ دادو وہاں پہ ہو رہا ہے تو آپ بابا کو کہیں. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کون سا کلچرل ایونٹ ہونے والا ہے؟ وہ میں نے کہا ہمارا نہیں ہے. تو کہتی کلچرل ایونٹ ہی ہے نا. میں نے کہا بیٹا کلچرل ایونٹ ہی ہے لیکن ہمارا کلچر نہیں ہے نا. کلچر ہی تو انسان کی پہچان ہوتا ہے، اور ہم اس کام میں جائے جس میں اللہ کی نافرمانی ہے اور کفار کی مشابہت ہے. کہتی مشابہت کیسے ہوتی ہے؟ تو میری اس کی کافی لمبی ٹاک ہوئی. ابھی وہ بچے ہیں، وہی کہہ رہی ہوں، ابھی بچے ہیں، چپ کر جاتے ہیں، چاہے اندر سے مائنڈ ہی کریں. کل کو بڑے ہو جائیں گے تو کتنوں کے پیروں میں زنجیریں ڈال دیں گے ہم. دیکھیں بات وہی ہے، ان کے لیے آزمائش ہے نا. ان کے کالج کے اندر، ایک کالج کے اندر ہیلوئن نائٹ جو ہے وہ ارینج کی گئی ہے اور اس کا فنکشن رکھا گیا اور ساری کلاس آ رہی ہے، اور ایک بچے کو اس کی ماں کے لیے پتر نہ جا. اس کا پٹنا تو جائز ہے کیونکہ ایج بھی وہ ہے کہ کوئی خوشیاں ہو، کوئی ایڈونچر ہو. چیز بھی نہیں ہے جو پہلے نہیں دیکھی، اور سارا کالج آ رہا ہے. تو ایک میں ہی ہوں جس کو جنت جہنم کی فکر کرنی ہے. کیا کالج کا پرنسپل مسلمان نہیں؟ کالج کے ایڈمنسٹریشن مسلمان نہیں؟ پاکستان کی گورنمنٹ مسلمان نہیں؟ وہ جو 100-200 بچہ رہا ہے وہ مسلمان نہیں؟ میں کل ہی مسلمان ہوں. تو اس کے لیے تو امتحان ہے بہت بڑا. اسی لیے میں کہتی ہوں یہ جہاد ہے اس وقت، یہ بہت بڑا جہاد ہے ہمارے لیے، بہت بڑا جہاد ہے اس وقت. آپ یقین کریں بچوں کو پراپر کپڑے پہنانا جہاد. ابھی مرہا بڑی ہوئی ہیں تو مرہا کے لیے ہم نے جینس وغیرہ بین کر دی ہے، بھئی آپ نے نہیں پہنے. تو جوتے لینے گئی ہے مہینہ پہلے اپنے والد کے ساتھ، تو پسند کر کے نا لانگ شوز لے کر آئی ہے ضد کر کے. تو کہتی ہے کہ دادو میری بات سنو، ویسے تو میں اب جینس نہیں پہنتی پر یہ تو جینس کے ساتھ اچھے لگے. آپ دیکھیں وہ تو بھی 5 سال کی ہے، ابھی 6 سال کا اس نے ہونا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کتنا مشکل ہے نا چیزوں کا کرنا، کہ وہ مجھے بڑے اس کو تو یہ کہ اس نے ماں کو کہا ہوگا، تو عائشہ نے جان چھوڑانے کے لیے کہا ہوگا کہ دادو نے منع کیا تو نہیں لے کے دینی. تو مجھے آ کے کہتی ہے کہ دادو میری بات سنو، پہن کر آئی. مجھے کہتی ہے اچھی لگ رہی. میں نے کہا ہاں اچھے لگ رہے، ماؤنٹینئر شوز ہے. تو کہتی ہے کہ یہ تو پھر جینس کے ساتھ اچھے لگیں گے. میں نے کہا اچھا سوچتی. لیکن بات یہ ہے کہ امتحان کتنا مشکل ہے، ہمارا نہیں ہمارے بچوں کا. یہ سب جہاد کے مورچے ہیں ہمارے، ان پر کام ہونا چاہیے. جہاد بالسیف ابھی نہیں ہوگا، ابھی تو خانہ جنگیاں ہونی ہیں. اور خانہ جنگیوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا تھا جب تک کفار کے خلاف جہاد ہو خوب خوب تلوار چلانا، اور جب خانہ جنگیاں شروع ہو اپنی تلواریں توڑ دینا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جب خانہ جنگی شروع ہوئی نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم نے سامنے ہوئے، 8-10 صحابہ کو چھوڑ کر کوئی صحابی شریک نہیں تھا. سب کوفہ کے، عراق کے، ایران کے لوگ تھے. عرب کے لوگ بھی شریک نہیں تھے زیادہ، اور سینئر صحابہ تو بالکل ہی نہیں تھے. وہ تو بالکل گھروں میں بیٹھ گئے تھے، صرف پڑھانے لکھنے پہ انہوں نے توجہ دینی شروع کر دی تھی. بالکل معاملات کو چھوڑ دیا تھا اور کلیئرلی انکار کیا تھا دونوں گروپس کو.
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا تھا خانہ جنگیوں میں شریک مت ہونا، ہم نہیں ہوں گے. تو ابھی تو ہمارے سامنے اب خانہ جنگیاں شروع ہوں گی، عربوں کی جنگ چھڑے گی. اور میں نے آپ سے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عربوں میں جنگ چھڑے گی اور وہ جنگ اتنی شدید ہوگی کہ جس کے 100 بیٹے ہوں گے 99 مارے جائیں گے، ایک زندہ بچے گا. یہ ایک اصل میں کلین سویپ آپریشن ہوگا اللہ کی طرف سے، میجورٹی ختم ہوگی، حرج، قتل عام. تو یہ خانہ جنگی ہم روک نہیں سکتے، ابھی تو اس کا وقت ہے. اور جہاد بالسیف کا بھی ہم پر کوئی وقت نہیں مستقبل قریب میں آئے. ابھی تو جہاد کے یہی مارکے کھلے ہیں. اور مجھے ایک بات بتائیں، کفار کے ساتھ تو چلیں کچھ جنگیں چل رہی تھیں، منافقین کے ساتھ کون سی جنگ تھی؟ کوئی جنگ ہوئی منافقوں کے ساتھ؟ منافق لڑنے والے ہوں تو کافر نہ ہو رہے، پھر ان کے ساتھ کون سا جہاد کرنا ہے؟ یہی جہاد کرنا ہے، ان کی سازشوں کے سامنے ڈٹ کر رہنا. تو ان سارے محاذوں پر ہمیں جد و جہد کرنی ہے. وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، ان کے مد مقابل مضبوط رہیے، ان پر سختی کیجئے. جملہ لغوی اعتبار سے صحیح ہے لیکن یہ وہ معنی نہیں دیتا جو مقصود ہے. سختی سے کیا مراد ہے؟ ان کو ڈنڈے مارتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک منافق کو بھی کبھی کچھ کہا؟ تو پھر کیا مطلب آپ نے حکم پورا نہیں کیا؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے. وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ کا مطلب ہے کہ ان کے سامنے مضبوط رہیں. یہ نہیں ہے کہ ان کے رنگ میں رنگ جائیں جیسے آج ہم رنگ رہے ہیں. ان کو فالو نہیں کرنا شروع کر دینا، نظر انداز کریں. اللہ نے پہلے ہی ہمیں حکم دے دیا ہوا ہے، بقرہ میں آپ پڑھ آئے ہیں کہ منافق تنگ کرتے رہیں گے. فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، جب تک اللہ فیصلہ نہیں کر دیتے صبر سے کام لو، معاف کر دیا کرو. لیکن ساتھ حکم کیا دیا؟ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، ان کے مقابلے میں مضبوط کھڑے ہو جاؤ، یعنی کہ ان کے رنگ میں نہیں رنگنا، ان کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالنے. وَهُمْ جَهَنَّمُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. کیا مطلب ہے اس بات؟ ان کو فالو مت کرنا، وہ تو جہنم کے مسافر ہے، تم بھی پیچھے جہنم میں چلے جاؤ گے. ڈونٹ فالو دیم. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، وہ بدترین ٹھکانہ ہے. اس بدترین ٹھکانے سے بچنے کے لیے منافقوں اور کافروں کو فالو نہیں کرنا. اور آج ہم اس لیول پر آ چکے ہیں کہ سعودیہ میں، عرب میں، حجاز میں جو ہمارا مرکز ہے، کفار کو علل اعلان سرکاری سطح پر فالو کیا. اسلامی جمہوریہ پاکستان جو اب دنیا کی واحد اسلامی جمہوریہ رہ گئی ہے، کیونکہ سعودیہ بھی سیکولر ہو گیا، کنگڈم آف سعودی عربیہ ہو گئی ہے، اسلامک ہٹ گیا اس میں سے. تو پاکستان جو دنیا کی واحد اسلامی جمہوریہ ہے، اس میں بھی سرکاری سطح پر سرکاری سرپرستی میں یہ دن منایا گیا. کیا ہے یہ؟ کفار کی مشابہت. ہیلون نائٹ خالصتاً یورپینز کا تہوار ہے، کرسچنز کا تہوار ہے. کسی بھی طرح ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ ہمارا. تو ہم ان کے طریقے پر چل رہے ہیں، ہم ان کو کھلے عام فالو کر رہے ہیں. تو ہم کدھر جا رہے ہیں؟ جہنم کی طرف. تو یہ ہے جی اس کا مفہوم. دراصل ان کے خلاف بھرپور جد و جہد کریں، کھل کر آواز اٹھائیں، جہاں تک بات کر سکے کریں، سوچ جہاں تک پہنچا سکے پہنچائیں، اور پھر جم جائیں ان کے مد مقابلے. کمپرومائز نہیں کرنا، نو کمپرومائز ایٹ آل. ہاں اپنی حد تک ان کو آزادی ہے، اقلیت ہے. اگر ہمارے یہاں جو کرسچنز ہیں وہ اپنا منانا چاہتے ہیں، اپنے علاقوں میں منا لیں، اپنے گھروں میں منا لیں، اقلیت ہے، ہم منع نہیں کر، ان کا حق ہے. مگر ہم ان کو فالو نہیں کریں گے، ہم ان کے ساتھ شامل نہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑا امتحان یہی محاذ ہے، یہی محاذ ہے. جنگ میں تو وہی بات ہے کہ حالات ہی اور ہوتے ہیں نا، انسان اور طرح ریئیکٹ کر لیتا ہے، اور وہ کبھی پیش آتی ہے کچھ ٹائم کے لیے. یہ ہر وقت ہے، ہر لمحے ہے، اور پوری زندگی پر محیط ہے. کپڑا خریدنے سے لے کر انٹرٹینمنٹ تک، اور ایجوکیشن تک، اور زندگی کے فیصلوں تک، ہر چیز کے اندر یہ جہاد شامل ہے. یہ جہد مسلسل ہے، اور یہی اصل جہاد ہے. تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک ٹکڑی کو بھیجا تھا. ایک جگہ پتا چلا کہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، ایک قبیلہ
جو ہے وہ تیاری کر رہا ہے مسلمانوں پر حملے کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک چھوٹی سی ٹکڑی کو بھیجا کہ ان کو ڈسپرس کر دو. وہ لوگ پہلے ہی ایک جنگ میں ہار چکے تھے اور بھاگے ہوئے تھے، بھاگے ہوئے لوگ پتہ چلا کہ پہاڑ میں جمع ہو رہے ہیں، تو تھوڑے سے لوگ تھے، تو آپ نے بھگانے کے لیے بھی تھوڑے سے لوگ بھیجے، 10-12 لوگوں کا ایک گروپ بھیجا، ٹروپ بھیجا، صحابہ کا دستہ بھیجا انہیں بھگانے کے لیے. وہ بھگا کر واپس آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے صحن میں تھے جب وہ پہنچے اور وہ اتر رہے تھے گھوڑوں سے، تو آپ نے انہیں مرحبا کہا، ویلکم کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا جہاد اصغر کی طرف سے جہاد اکبر کی طرف آنا مبارک. آپ جنگ سے زندگی میں آئے نا نارمل میں، تو آپ نے کہا جہاد اصغر سے جہاد اکبر پر آنا مبارک. تو جہاد اکبر کیا ہے؟ اپنے سوشل سسٹم کے ساتھ جہاد، اپنے آپ کے ساتھ جہاد. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نفس کے ساتھ جہاد، جہاد اکبر. یہ سب سے افضل بھی ایک حدیث میں افضل کا لفظ آیا ہے. تو بات یہ ہے اپنے ساتھ جہاد کرنا، اپنے معاشرے کے اندر غیر اسلامی تحریکوں، نظریوں اور کاوشوں کے ساتھ جہاد کرنا. یہ تو 24 گھنٹے کا جہاد ہے بھائی. جنگ تو بڑی کلیئر چیز ہے نا. آج بھارت پاکستان پہ حملہ کر دے تو اس میں تو پھر کیا مسلمان ذہنیت کا اور کیا غیر مسلم ذہنیت کا سب اکٹھے ہو جائیں گے، کیونکہ وہ تو سلامتی کا مسئلہ ہے، وہ اور چیز ہے. یہ ہے اصل محاذ، اور یہاں پر 24 گھنٹے کام کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم علیہم اجمعین نے کیا ہے، اور ہمیں بھی کرنا ہوگا. اور میں پھر آپ سے یہی کہتی ہوں کہ ہم دیکھیں گے آزمائشیں بڑھتی چلی جائیں گی، فتنے بڑھتے چلے جائیں گے، لیکن پریشان نہ ہو. ہمیں تو صرف اپنا کام کرنا، فیصلے اور رزلٹ اس کے ہاتھ میں، نتائج دینے والا وہ. جلا سکو تو جلاؤ تم آرزو کے دیے، سحر کی راہ نہ دیکھو، سحر ملے نہ ملے، تو بس اپنا کام کریں اور اللہ کے حضور پیش ہو جائیں. باقی اپنے وقت پر سب کچھ ہونا طے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فتنوں کے اس دور میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین. کوئی سوال یا کوئی بات جو آپ کہنا چاہیں؟ کوئی بات نہیں؟ چلیے پھر آج کی بات ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.